أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. اب میں گزارش کروں گا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب محمود احمد صاحب سے، جو فاؤنڈر بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں، کہ وہ پریزنٹیشن کا آغاز کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دختران اسلام، میری بہنوں، میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سے اپنا تعارف کراتا ہوں. میرا نام محمود احمد ہے اور میں آزاد کشمیر کے ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور گزشتہ 30 سال سے میں تعلیم کے شعبے میں کام کی کوشش کر رہا ہوں. تعلیم میں میرے سفر کا آغاز ایک ادارے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے ہوا اور 1994 میں ایک استاد 25 بچوں اور 25,000 روپے سے آزاد کشمیر کے ایک دور دراز دیہات میں نے ایک چھوٹے سے اسکول کا آغاز کیا. جس وقت میں نے اسکول کا آغاز کیا تو میں نے اس وقت میری عمر 36 سال تھی اور میں نے اپنی 2 ویلیوز بنائی. ایک ویلیو یہ کہ میں اس کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس سے میں اپنا کوئی مالی منفعت وابستہ نہیں رکھوں گا. اور دوسری یہ کہ میں اس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کروں گا. اس میں شکر گزار ہوں اپنی اہلیہ کا اور اپنے چھوٹے بھائی کا. میرا جو چھوٹا سا بزنس تھا وہ انہوں نے سنبھال لیا اور ان دونوں کے مشاورت سے ہی انہوں نے ایک لحاظ سے مجھے فری کر دیا کہ میں معاشرے کے لیے کام کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام میں بہت خیر اور برکت پیدا کی. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. تو اس وقت آزاد کشمیر میں ریڈ فاؤنڈیشن کے 400 ادارے ہیں. وہ جو ایک ادارہ تھا وہ 400 اداروں میں چلا گیا، جس میں سے 47 کالجز ہیں، 109 ہائی اسکول ہیں، مڈل اور پرائمری اسکول ہیں. اور وہ جو 25 بچے تھے وہ الحمدللہ 1,18,000 بچے اس وقت ان تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں. اور جو ایک استاد تھا تو وہ اس وقت 6,000 کے قریب جو ہے اس وقت پہنچ چکے ہیں. یہ جو 1,18,000 بچے ہیں ان میں سے 13,000 یتیم بچے بھی ہیں جو انہیں اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ جو ہے برطانیہ میں بھی کچھ لوگ وہاں سے والنٹیئر آئے، انہوں نے برطانیہ میں بھی رجسٹریشن کروا لی. کچھ لوگ کینیڈا اور امریکہ سے آئے، وہاں پہ بھی انہوں نے رجسٹریشن کرا لی. تو یہ کافی بڑا ادارہ بن گیا
130 इसने अपनी पर्पस बिल्ड बिल्डिंग्स बनाई हैं और 700 बिल्डिंग्स कराते हैं। एक स्कूल के पास एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स भी हैं और तकरीबन हमारी फ़ीस 1250 रुपये है और हमारी कोशिश ये है कि 1250 रुपये में हम 4-5 हज़ार रुपये क्वालिटी की फ़ीस देहातों के अंदर लोगों को हम पहुँचा सकें। और फिर जो आज़ाद कश्मीर है ये 4 मिलियन पॉपुलेशन का एक 10 अजला पर मुश्तमिल एक इलाका है जिसके अंदर जो टोटल 8,500 के लगभग स्कूल हैं, उनमें से 2700 प्राइवेट हैं और बाकी गवर्नमेंट के स्कूल हैं। उन तमाम स्कूलों में 1 मिलियन के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। उनका हमारे पास 11% बच्चे हमारे पास आते हैं, यानी हमारे स्कूल तो 400 स्कूल हैं, लेकिन जो 8,500 स्कूल हैं उनकी मुनासिबत से 11% बच्चे जो हमारे पास आते हैं और इस तरह से प्राइवेट स्कूलों का 21% हमारे पास आते हैं। वहाँ एक ही बोर्ड है और उसमें जो सालाना इम्तिहानात वगैरह मेंटर के पिछले जो इम्तिहान हुए उसमें हमारे जो टोटल बोर्ड में बच्चे अपीयर हुए थे उसका 10% बच्चे हमारे पास थे, हमारे बच्चे थे, यानी हमारे जो बच्चे अपीयर हुए उसमें। लेकिन जो टोटल A+ थे वो उसका 31% हमारे पास थे, यानी अपना जो हिस्सा है उससे ऑलमोस्ट 3 गुना A+ हमारे पास ज़्यादा थे। और जो टॉप 20 पे बच्चे बोर्ड में आते हैं, टॉप 20 के लिए एक पोजीशन पे कई बच्चे आते हैं, तो 45% बच्चे हमारे थे, 55% बाकी जो 8,100 स्कूल हैं उनके गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिला के 55% थे और हमारे अकेलों के 45%। यही वजह है कि मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने वाले बच्चों की एक काफ़ी बड़ी तादाद 25-30% बच्चे जो है वो हमारे बच्चों में से होते हैं। और ये वो बिल्डिंग्स हैं जो हमने अपनी बनाई हैं, 130 बिल्डिंग, जिनमें से मैं चंद बिल्डिंग आपको यहाँ दिखाऊंगा और हर बिल्डिंग के पीछे एक कहानी है। ये कैसे जगह आई, कैसे बिल्डिंग आई, कहाँ से कैसे ये बनी, तो ये पूरी आप समझ लें कि इसकी तस्वीर को यहाँ दिखाना आसान है, लेकिन इसको ज़मीन के ऊपर उतारना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल काम होगा दूर दराज इलाकों में। और हम वहाँ इस पोजीशन पे आ गए अल्लाह के फजल से कि आज़ाद कश्मीर के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे उनके बच्चे भी हमारे पास पढ़े हैं, जो साबिक़ सीनियर मिनिस्टर थे उनके बच्चे भी हमारे पास पढ़े हैं। हाल ही में फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी पिछले की उसके रेवेन्यू मिनिस्टर के बच्चे हमारे पास पढ़े थे और जो लॉ का मिनिस्टर था वो हमारा एक बच्चा था। तो यानी एक बहुत ही कम मुद्दत में अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हमें बहुत ही एक अच्छा मुकाम दिया है और हमारी इस कोशिश से अल्लाह ने ये बरकत भी निकाली है कि आज़ाद कश्मीर एजुकेशन में पाकिस्तान में पहले नंबर पर चला गया, लिटरेसी में, क्वालिटी में, और 98% बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। जो टोटल बच्चे हैं उनका ये बॉयज़ 98% और गर्ल्स 90% जो है वो स्कूलों में जा रहे हैं। ये भी खुद मुल्क के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में। तो ये हमारी इस छोटी सी कोशिश का अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ा नतीजा निकाला है। तो इसमें इंसान जो है वो दरअसल अपने इखलास का पाबंद है, वो इखलास पे पहरा देने का पाबंद है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला में काम लेना होता है, वो चाहे तो छोटी चीज़ को भी वो बड़ा कर सकता है। और इस सफ़र में 20 साल मैंने इस अदारे को अपनी ज़िंदगी के दिए और इस 20 सालों में मैंने बिला मुबालगा मैंने दिन और रात इसके लिए काम किया। और 20 साल के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मुझे एक और जो लोग मैंने तैयार किए हुए थे उनको इस अदारे को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। 1 साल मैं इसका चेयरमैन भी था, मैं इसका CEO भी था। 1 साल हमारे यहाँ डिस्कशन होती रही। लोग कहते थे कि जो फाउंडर होता है वो तो नहीं रिटायर हो सकता, तो वो तो जब मरता है तो तभी रिटायर होता है। और मैं उनको कहता था कि दुनिया के कब्रिस्तान नागज़ीर इंसानों से भरे हुए हैं। तो बिलाखिर जब हमने इसको कंक्लूड किया तो फिर हमने ये तय किया कि आइंदा जो भी चेयरमैन आएगा वो 3-3 साल के 2 सेशन के बाद चेंज होगा और जो CEO होगा भी वो भी 3-3 साल के 2 सेशन के बाद चेंज होगा, ताकि ये एक अदारे के तौर पर बने और ट्रांसफ़र होता रहे अगली नस्ल को और नए लोग तैयार होते रहें। तो जब मैंने ये अदारा शुरू किया तो मेरी उम्र 36 साल थी
اور جب میں 20 سال بعد اس سے فارغ ہوا تو اس وقت میرے بچے جو ہے وہ ان کی ایک بچے کے علاوہ باقیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور 3 میری بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں اور باقی تو خیر میں نے پھر اس وقت پہلے تو کافی سوچا کہ میں نے 20 سال جوانی کے اس کام میں لگائے ہیں، میں نے کیا حاصل کیا ہے، کس حد تک میں کامیاب رہا ہوں. لیکن پھر میں نے ایک فیصلہ یہ کیا، اس 20 سالوں میں میری سوچ میں ایک تغیر آ گیا. اور جب میں نے ریڈ فاؤنڈیشن شروع کی تھی تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے. لیکن 20 سال بعد میری سوچ میں یہ تغیر آ گئی کہ تعلیم بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہے، لیکن تربیت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. چونکہ جو تعلیم کی کمی ہے اس کو تربیت پورا کر لیتی ہے، لیکن جو تربیت کی کمی ہے اس کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی. اور اس ملک کو لوٹا ہے جن لوگوں نے وہ سب پڑھے لکھے ہیں. ان پڑھ آدمی اتنا نقصان دہ بازو کا نہیں ہوتا جتنا نقصان دہ بغیر تربیت کے پڑھا لکھا آدمی معاشرے کے لیے کرتا ہے. تو اس لحاظ سے جب یہ ہماری سوچ بنی تو میں نے پھر ایک پوری 2-3 مہینے کی ریفلیکشن کی اور اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اور جو مجھے دولت عمل دی ہوئی ہے تو کیوں نہ میں تربیت کے لیے کچھ کام کروں. جب میں نے تربیت کے لیے کام شروع کیا، اس وقت ہمارے ملک میں جتنے بھی بحران ہیں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہر بحران نے کردار کے بحران کی بھوک سے جنم لیا. ہر بحران کردار کے بحران سے جڑا ہوا ہے. اصل جو ہمارا بحران ہے وہ کردار کا بحران ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو مالا مال کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی وسائل دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنی وسائل دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زرعی وسائل دیے ہوئے ہیں. پیچھے میں یہیں پہ ایک خاتون خانف کلاب کی اہلیہ ہیں، ایک جگہ میں نے پروگرام کیا، ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ میں بیٹھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو بلوچستان میں ریکوڈک کی جو کان ہے اس کے اندر $4 ٹریلین کا سونا موجود ہے. پروون $4 ٹریلین کا سونا موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک میں وہ اتنے معدنیات سے مالا مال کیا ہوتا ہے. لیکن کیا مسئلہ کیا ہے ہمارا، اس کی نسبت آپ اور ممالک سے اس کا موازنہ کیجیے. آپ جاپان میں دیکھیے، اس میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. اب میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں نے ایک آدمی مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جا رہا تھا. میں نے اسے پوچھنا شروع کیا یہاں معدنیات کیا ہیں، یہاں زراعت کیا ہے. پتہ چلا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں دماغ ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کی سنسیئرٹی ہے. اپنے ملک کے انہوں نے ایک ویژن پہ کام کیا ہے، نظام بنایا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے جا رہے ہیں. تو ہمیں سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 4 موسم بھی دیے ہوئے ہیں، بہت بڑی ہم طاقت ہے، لیکن ہم بہت پیچھے رہ گئے. سنگاپور جس سے ہم 44 گنا بڑے ہیں. جب 1965 میں سنگاپور جو آزاد ہوا تو وہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا. 750 مربع کلومیٹر کا ٹوٹل علاقہ ہے اور 5.5 ملین اس کی پاپولیشن ہے. لیکن اس وقت بھی وہاں کنسٹرکشن کے لیے ریت امپورٹ کرنی پڑتی. آپ کوئی عمارت وہاں پہ بنا نہیں سکتے جب تک کہ ریت باہر سے آپ امپورٹ کریں. لیکن لوگوں نے محنت کی ہے جس کے نتیجے میں لوگ آگے گئے ہیں. لیکن آج جو ہے ہمارا جو میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ ہمارا جو اصل بحران ہے وہ کردار کا بحران ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں 3 لاکھ تعلیمی ادارے ہیں، پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک، گورنمنٹ کے پرائیویٹ سب ملا کر 3 لاکھ تعلیمی ادارے ہیں. پھر ان تعلیمی اداروں کو سپورٹ کرنے والے بہت سارے ادارے ہیں جن میں ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں، جن میں کریکلم ونگ ہے، جس میں بہت سارے ٹیچر ٹریننگ کے انسٹیٹیوشن ہیں، ریسرچ کے انسٹیٹیوشن ہیں. لیکن ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جو کردار پہ کام کر رہا ہے. نہ گورنمنٹ کی سطح پہ، نہ کوئی قومی ادارہ آپ کے ذہن میں پرائیویٹ سطح پہ ذہن میں آئے گا. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ بہت ہی اچھا ہو. جو خود برا ہے آدمی وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھے.
لیکن لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یہ کہتا ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی سپلائی خود بہت ہو جاتی ہے. یہاں یہ لا بھی فیل ہو گیا. یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھے ہوں. کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو ان لوگوں کو سپورٹ کرنے والا ہو. اور جب اتنی بڑی تعلیم ہے ہماری, جس تعلیم کے اندر اب الحمدللہ پاکستان میں 3 کروڑ فیملیز ہیں جو بچے پیدا کر رہے ہیں. 3 کروڑ فیملیز ہیں, لیکن اتنی خواتین اب تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں. ایک لفظ اس بارے میں نہیں پڑھایا جاتا ان کو کہ انہوں نے اپنی نئی نسل کی کردار سازی کیسے کرنی ہے, اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین سائنس بھی پڑھ جائیں, وہ میتھ بھی پڑھ جائیں, وہ آئی ٹی بھی پڑھ جائیں, دنیا کے سارے سبجیکٹ پڑھ جائیں, لیڈرشپ بھی آ جائیں. لیکن جو ان کا وہ فریضہ ہے جو وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر ہی نہیں سکتے, اس کے لیے ہمارے یہاں کو کریکولم ہے. تو جب میں نے یہ سب سوچا کہ مجھے کردار پہ کام کرنا ہے, تو پھر میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اس ملک میں ہزاروں PhDs ہیں صرف ایجوکیشن کے اندر, ایجوکیشنسٹ ہیں. لیکن ان میں سے اللہ نے اگر کسی کے دل میں یہ بات نہیں ڈالی, اور میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ مجھے کردار پہ کام کرنا چاہیے, اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے, تو پھر میرے اوپر یہ فرض ہے. تو چنانچہ ایک دفعہ میں پھر کھڑا ہو گیا. اس وقت میں نے ریٹائرمنٹ لی تھی, بیگم بڑی خوش ہوئی, لیکن ان کی خوشی ذرا عارضی ثابت ہوئی. اور پھر میں نے ان کو دوبارہ اعتماد میں لیا کہ یہ اس سے بھی بڑا کام ہے جس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, اور اس میں بھی مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ پھر ہم نے ایک نیا عزم کیا, اور یہاں سے ہم نے ایک اور ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہی کام کے بارے میں, اس کے جو اس وقت ہماری سوچ ہے, ہم کیسے اس کام کو کرنا چاہتے ہیں, اسی کے بارے میں میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں, میں اس کی اویئرنیس کرتا ہوں. اور آج کی اس مجلس میں بھی میں جو اہل خانہ ہیں ان کا شکر گزار ہوں. میں جو ہے ناہید بنت الیقین آپا کا شکر گزار ہوں, یا وہ اور وہ لوگ جن کے توسط سے آج کی یہ مجلس ہو رہی ہے, سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب سے یہ بات چیت کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. اور اس وقت ہمارا جو ایک بہت ہی بنیادی اور سلجھتا ہوا مسئلہ ہے, اس پہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر آج کی اس مشاورت کا انعقاد کر رہے ہیں. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا آغاز 1 جنوری 2016 کو ہوا. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری یہ 7 سال جو ہے وہ ہماری زندگی کے مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ ایک نان پروفٹ ادارہ ہے جس کا ایک 13 افراد پر مشتمل, جس میں 2 خواتین اور 11 مرد ہیں. ایک بورڈ ہے جو والنٹیئرس کا بورڈ, وہ اس ادارے کو چلا رہا ہے. اور یہ پورے پاکستان میں جو نئی نسل کی کردار سازی ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہے. اور تقریباً 350 لوگوں پر مشتمل ہماری فل ٹائم ٹیم ہے جو کہ اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہے. اور اسلام آباد اور کراچی اور پشاور میں ہمارے آفیسز ہیں. اور ہمارے 3 پروگرامز ہیں, میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کو کرواؤں گا, اور پھر انہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آپ اس ادارے کے لیے اس کے اندر کیسے کردار ادا کر سکتی ہیں, آپ اس ادارے میں کیسے اپنا ایک کردار ادا کر سکتی ہیں. تو اس کے جو 3 پروگرام ہیں اس میں ایک پروگرام قرآن کی ایجوکیشن کا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ہم قرآن کو کیسے جو ہے وہ اس کی تعلیم کو کیسے آگے لے جائیں. آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ ایک پروگرام ہمارا ہم کچھ خاص خوبیاں بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان سے متعلق ہے, اور ایک پروگرام بچوں کو معاشرے کے لیے کیسے تیار کریں. 3 یہ ہمارے بنیادی تعلیم کے اندر مسائل ہیں. ہمارے جو دینی مدارس ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی مشکل بھی پیدا ہو رہی ہے کہ معاشرہ تقسیم سے تقسیم در تقسیم ہو رہا ہے. یعنی وہ دین جو جس کی بنیاد پہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں سے کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو بیرون سے ہیں, اور کچھ چیلنجز جو اندرون سے ہیں. اندرون کا جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ فرقہ واریت ہے, جس کے نتیجے میں امت تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. اور اس کا شاید سبب
ہماری تھوڑی سی ایک اپروچ یا سوچ بن رہی ہے. جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, جو تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے لوگ ہیں, لیکن شاید یہ مشکل اس کے اندر وہ بھی اضافہ کرنے کا ایک سبب بن ہے. لیکن جو بیرونی مشکلات ہیں وہ تو ایک پوری دنیا ہے جو اسلام کو مٹانے کے لیے اس وقت تلی ہوئی ہے, اور ہماری فکر اور ہمارے نظریے کو وہ ختم کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں. تو ہم نے ایک تو پہلی اسٹریٹجی تو یہ بنائی کہ ہم اسکولوں کے اندر ہی بچوں کو قرآن کی ایجوکیشن دے دیں, اور قرآن کی ایجوکیشن میں بھی بطور خاص قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت بچوں کے اندر اگر پیدا کر دیں تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے, ایک بہت بڑا ایریا ہے. تو ایک تو ہم نے اس کے اوپر کام کیا, اور دوسرا پھر کچھ اوصاف ہم نے طے کیے کہ ہماری نئی نسل کے اندر کیا اوصاف ہیں جو ہم نے پیدا کر دیے. اور پھر تیسرا ہمارے اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے یہ فرد کو اس کی ذات کے لیے تیار کرتی ہے. وہ اسلامی اسکول ہوں یا وہ سیکولر اسکول ہوں یا وہ گورنمنٹ کے اسکول ہوں, مجموعی طور پہ تعلیم کا نظام اس وقت فرد کو اس کی ذات کے لیے تیار کرتا ہے, فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کرتا. اور اگر کسی معاشرے میں فرد آگے جا رہا ہو اور معاشرہ پیچھے جا رہا ہو تو یہ معاشرے کا کینسر ہے. اور ہماری سوسائٹی دراصل اس وقت مائی اور می سوسائٹی ہو گئی ہے. مجھے اور میرا سے زیادہ ہم سوچنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں. اور ہماری ساری سوچ, ہم نے جو مقصد زندگی ہمارا نظام تعلیم دے رہا ہے وہ مقصد زندگی ہی ہمارے دین سے الائن نہیں ہے. ہمارا نظام تعلیم مقصد زندگی ہی یہی دے رہا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو زیادہ پیسے کما سکتا ہے. ایک بالکل کلیئر کٹ ڈیفینیشن دے دی ہے ہماری سوسائٹی نے اور ہمارے نظام تعلیم نے. اور یہی کامیاب انسان کی ایک غلط سوچ ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے. تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں دو تین, ان کے ساتھ ہم نے قرآن کی ایجوکیشن کا ایک پورا نظام بنایا ہے. اب میں زیادہ اس پہ نہیں جا رہا, صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناظرہ کا بھی ہم نے ایک بہت سائنٹیفک نظام بنایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو انڈرسٹینڈ قرآن کا بھی ایک سائنٹیفک نظام بنایا ہے. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان میں 60 لاکھ بچے تعلیمی اداروں میں اس نظام سے استفادہ کر رہے ہیں, اور 350 لوگوں کی ہماری ٹیم ہے. 15,000 سے زیادہ پرائیویٹ اسکول ہیں ہمارے ساتھ جو اس میں کام کر رہے ہیں, جس میں آرمی پبلک اسکول پورے ملک کے شامل ہیں, جس میں یہاں DHA کے جو اسکول ہیں وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور وہ بھی ہمارے اس کریکلم پہ آ گئے ہیں. بیریا فاؤنڈیشن کے اسکول وہ ہمارے پاس کافی اچھے اسکول ہیں. یہاں پہ جنریشن کل ہم ریفلیکشن میں گئے ہوئے تھے, یہاں کے جو اچھے اسکول ہیں یا متوسط اسکول ہیں, کراچی میں بھی 500 سے زائد اسکول اس دفعہ ہمارے پاس اس وقت ہمارے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ کراچی سے لے کر چترال تک اور گلگت تک اور آزاد کشمیر کے وادی نیلم تک ہمارے پاس جو ہے 15,000 اسکول ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں اس مختصر سے مدت کے اندر کام کر رہے ہیں. اور ہم اس وقت پورے ملک میں تعلیمی اداروں کے اندر قرآن کی ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. دوسرا جو ہمارا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئی نسل میں چیزیں کیا پیدا کریں. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ صبح اپنے گھر سے نکلیں اور آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں نے کہاں جانا اور پورا دن چلتے رہے, تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے. یہ بنیاد ہمارے ذہن میں منزل جب ہوتی ہے کہ اسی کے لحاظ سے ہم ذریعے کو اختیار کرتے ہیں. میں نے اب جیسے کل صبح کراچی سے اسلام آباد جانا ہے تو ظاہر ہے میں نے
منزل میری دور تھی، اس لیے میں نے جہاز کے ٹکٹ کا انتظام کیا، لیکن آج میں نے یہاں فالکن سوسائٹی میں آنا تھا تو میں نے اسی کے لحاظ سے اپنے ذریعے کا جو ہے وہ اختیار کیا. تو منزل کا ذہن میں ہونا سب سے پہلے بہت ہی ضروری ہے. اس وقت دنیا میں ہم اس نبی کی امت ہیں کہ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں، اور دنیا کے اندر ویلیوز اور اقدار مسلمانوں نے متعارف کروائے. دنیا کے اندر عدل ہم نے متعارف کرایا ہے، دنیا کے اندر سچائی ہم نے متعارف کرائی ہے، دنیا کے اندر صفائی ہم نے متعارف کروائی ہے. یورپ کے بادشاہ کئی سال تک نہیں نہاتے تھے، یہ لکھا ہوا پتا کرتا، اور اسی کے لیے پھر انہوں نے پرفیوم ایجاد کیا کہ اس بو کو وہ کیسے چھپائیں. تو دنیا کو یہ ساری چیزیں ہم نے دی تھی، لیکن آج ہماری شناخت کیا ہے؟ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوں اور ایک بورڈ ہمارے پاس ہو اور میں آپ سب کو انوالو کروں تو آخر میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ملاوٹ، دھوکہ، جھوٹ، فریب. میں پچھلی دفعہ آیا تو یہاں فیڈریشن میں میرا کوئی ایک پروگرام انہوں نے رکھا ہوا تھا. مجھ سے پہلے ایک تاجر وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنی کمپنی کا ایک دفتر دبئی میں رکھنا پڑا. اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ پاکستان کی شناخت دنیا میں اتنی خراب ہے کہ اگر ہم اپنا آفس پاکستان کا شو کریں تو کوئی ہمیں کانٹریکٹ دینے کے لیے تیار نہیں. لہذا آئی ٹی کی جتنی اچھی کمپنیاں ہیں انہوں نے ایک آفس دبئی میں بھی رکھا. یہ حال ہے ہمارا. تو یہ دنیا میں اس وقت فرض کیجئے میں آپ سے پوچھوں کہ جاپان کی شناخت کیا ہے تو آپ میں سے ہر ایک کہے گا کہ صفائی جاپان کی شناخت ہے. آپ میں سے ہر ایک کہے گا کہ محنت جاپان کی شناخت ہے. آپ میں سے ہر ایک کہے گا کہ آنیسٹی جاپان کی شناخت ہے. اور جاپان میں وہ ہر سال اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ وہ کچھ رقم کے بٹوے مختلف جگہوں پہ پھینکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ پتہ وغیرہ بھی ہوتا ہے یا کارڈ وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو وہ سارے بٹوے لوگوں کو واپس مل جاتا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر یہاں ہم 10 بٹوے پھینکنے کا فیصلہ کریں تو کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں جو وہ ہمیں واپس مل جائے؟ یہ ہمارا حال ہے. لیکن جاپان نے اس کو اچیو کیسے کیا ہے اور ہم وہ جن کی یہ میراث تھی ہم اس سے کیسے اتر گئے ہیں، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اور یہ جو ویلیوز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ 25 چیزیں ہیں. ویلیوز میں سے سچائی، دیانت، صبر، عدل اور حیا، یہ 5 ویلیوز اگر پیدا ہو جائے ہماری قوم کے اندر تو ہم ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں. ایک جو ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے، امریکہ کی یونیورسٹی ہے یہ. اس نے ایک ڈاکٹر والٹر ہیں، انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اور انہوں نے اس جو اسٹڈی ہے اس کو لوگ مارش میلو تھیوری کہتے ہیں. مارش میلو تھیوری یہ ہے 1974 میں غالباً یہ انہوں نے شروع کی تھی کہ وہاں یونیورسٹی کے ساتھ لیب اسکول جو تو انہوں نے وہ ڈاکٹر والٹر جو ہے وہ لیب اسکول کے اندر گئے. 4 سے 5 سال کی عمر کے بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ہر بچے کو ایک ٹافی دی اور انہوں نے بچوں کو کہا کہ بچوں یہ ٹافی کھانی نہیں. اس ٹافی کا نام مارش میلو ہے جس کی وجہ سے اس کو مارش میلو اسٹڈی کہتے ہیں. آپ نیٹ پہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو مارش میلو کی تھیوری یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کو کہا کہ آپ نے 10 منٹ تک یہ ٹافی نہیں کھانی اور میں ابھی آتا ہوں پھر آپ نے ٹافی کھانی. تو کچھ ظاہر ہے اگر بچے کے پاس ٹافی ہو
اور بچہ کو کہا جائے کہ صبر کرو تو کچھ نے تو صبر کر لیا اور کچھ نے صبر نہیں کیا. جب وہ 10 منٹ کے بعد آئے تو بہت سارے بچے ٹافیاں کھا چکے تھے اور بہت سارے بچوں نے نہیں کھائی تھی. تو وہاں جن بچوں نے نہیں کھائی تھی اور جنہوں نے کھائی تھی وہ انہوں نے نوٹ کر لیا اور اسٹڈی شروع ہو گئی, اور اسٹڈی ابھی بھی اس پہ ہو رہی ہے کہ زندگی میں کامیاب کون ہوا. تو معلوم ہوا کہ وہ بچے جنہوں نے 5 سال کی عمر میں 10 منٹ صبر کر لیا تھا وہ سارے کے سارے زندگی میں کامیاب ہوئے. تو یہ جو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا صبر, یہ بھی سکسیس کے لیے ایک بہت بڑی بنیادی چیز ہے. اور سچائی اور دیانت یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں. اور ویسٹ میں حیا تو نہیں ہے, ان کا تو کانسیپٹ ہی حیا کا نہیں ہے, لیکن اگر یہ چیزیں ہوں تو ہماری سوسائٹی کتنی آگے جا سکتی ہے. اسی طرح سے پھر ہم نے 5 عادات اس میں منتخب کی ہیں. صفائی کی عادت, محنت کی عادت, پابندی وقت کی عادت, مطالعے کی عادت اور مثبت سوچنے کی عادت. تو یہ جو ہیبٹس ہیں ان کی بھی پوری ایک سائنس ہے. اور کوئی قوم جب تک بطور قوم اس کی ہیبٹس ٹھیک نہ ہو, ہماری ہیبٹس کو اگر دیکھنا ہو, ہمارے صبر کو دیکھنا ہو تو سگنل پر دیکھیے. ہماری اگر پابندی وقت کو دیکھنا ہو تو ولیمے میں دیکھیے. تو ہماری جو مجموعی طور پر جو کامیاب قوموں کی عادات ہیں اسی سے ہم ڈی ٹریک ہو. اچھا, اسی طرح سے پھر جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, جس میں خود شناسی, خود احتسابی, خود اعتمادی, خود انحصاری اور خودداری, یہ وہ بنیادی انگریڈینٹس ہیں جو سیلف کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر سکلز کا زمانہ ہے. اس وقت ہماری جو یہ موجودہ نظام تعلیم ہے اس وقت یہ ایکسپائر ہو چکا ہے. ہم کسی دوائی کی دکان پہ جائیں سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسپائر تو نہیں ہوگی. ہمارا یہ جو نظام تعلیم ہے یہ 20 سال پہلے ایکسپائر ہوتا ہے. تو ہم ایکسپائر نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. اب اسکل بیسڈ ایجوکیشن آ گئی اور اسکل بیسڈ ایجوکیشن میں ڈگریوں کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں, ایپل اور گوگل اور جو بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, وہ آپ سے سرے سے ڈگری پوچھتی ہی نہیں, وہ صرف آپ کی اسکل کے ٹیسٹ لیتی ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ کی جاب ہوتی ہے. دنیا بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. تو یہ اسکلز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. اور پھر جو ہمارے حقوق و فرائض کا ایک نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ اور رسول کے حقوق, ذات کے حقوق, خاندان کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق اور معاشرے کے حقوق. اور معاشرے کے حقوق بھی اتنا ایک وسیع موضوع ہے جس میں پودوں کے حقوق بھی شامل ہیں اور پلانٹ کے حقوق بھی شامل ہیں اور جانوروں کے حقوق, پورا معاشرہ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو پورا ایک ہم نے یہ جو 25 چیزیں دی ہیں, اب یہ 25 چیزیں پیدا کیسے ہوں گی؟ ان 25 چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے 6 چیزوں کا الائن ہونا بہت ضروری ہے. ان کو یہ اگر الائن کسی بھی معاشرے میں ہو جائے, ویسٹ میں کیوں لوگ سگنل پہ رک جاتے ہیں, کیوں لوگ کوئی ریپر جو ہے وہ زمین پہ نہیں پھینکتے, انہوں نے یہ 6 چیزیں الائن کی. اور کوئی بھی معاشرہ جو ان 6 چیزوں کو الائن کر لے گا وہ کردار کی تعمیر کر سکتا ہے. اب یہ ایک بنیادی چیز ہے, یہ 6 چیزیں جب تک الائن نہیں ہوتی ہیں بچے کا کردار نہیں بنتا, جس میں نصاب بھی ہے, جس میں استاد بھی ہے, جس میں ہم نصابی سرگرمیاں بھی ہیں, جس میں بچوں کی اجتماعیت کے پیئرز بھی ہیں, جس میں پیرنٹس بھی ہیں اور جس میں میڈیا بھی ہے. یہ 6 چیزیں اگر ہم نے ان 6 چیزوں کو ان 25 چیزوں کے حوالے سے الائن کرنے کا ایک عمل بنایا, اس کا جو پورا ایک ماڈل ہے وہ ہم ڈیولپ کر چکے ہیں. اور الحمدللہ
آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی اس پہ آمادہ ہو گئی ہے کہ یہ 6 چیزیں الائن کیسے ہوں گی. صرف جو نصاب کے لیے 4 سال کے بچے کے لیے سچائی کیا ہے اور 15 سال کے بچے کے لیے سچائی کیا ہے. 4 سال کے بچے کی خود انحصاری کیا اور 15 سال کے بچے کی خود انحصاری کیا. 4 سال کے بچے کا صبر کیا اور 15 سال کے بچے کا صبر کیا ہے. 4 سال کے بچے کے اللہ اور رسول کے حقوق کیا ہیں اور 15 سال کے بچے کے اللہ اور رسول کے حقوق کیا ہیں. تو اس میں صرف اس پہ جو نصاب بننا ہے اس کے 2500 لرننگ آؤٹ کمز ہیں. اس میں پھر ہم نے رضائے الہی کو بھی شامل کیا ہے, اس میں اوامر و نواہی کو بھی شامل کیا ہے, اس میں محاسن و رضائل اخلاق کو بھی شامل کیا ہے. تو ایک کمپلیٹ جو ہے وہ کریکولم ڈاکومنٹ اس کا ہم نے بنانے میں 3 سال لگے اور ایک پوری ٹیم نے اس کے اوپر کام کیا. اس کے بعد پھر علماء, سائیکالوجسٹ اور ایجوکیشنسٹ نے مل کے اس کو ریویو کیا ہے. 12 لوگ اس کے ریویو کے اندر شریک ہوئے, تب جا کر اس کا ہم نے کریکولم ڈاکومنٹ بنایا. الحمدللہ یہ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ AJK کی گورنمنٹ نے یہ جو 25 اوصاف ہے جس کے اوپر میں نے قومی اوصاف لکھا ہوا ہے, انہوں نے اپنی تعلیم پالیسی میں ان 25 اوصاف کو اپنے قومی اوصاف کے طور پہ طے کر دیا کہ ہم نے اپنی قوم میں یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگلے سال ساری کتابیں ریوائز ہوں. چونکہ یہ پورا اس کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تربیہ کے ٹیچرز بنانے کے لیے جو ہے وہ ہر ٹیچر 1 مہینے کی ایک ٹریننگ کی ورکشاپ سے گزرے. اس کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹی پوری کی پوری تبدیل ہو جائے. تو وہ میں ان سب چیزوں کو میں شاؤٹ کر رہا ہوں. میں دراصل آج کی اس مجلس میں آپ کو وہ تو ایک ماڈل ہم وہاں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں 1 ملین بچے انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے. اس پر بھی کبھی ہم آپ کے سامنے تفصیلی بات چیت کریں گے. لیکن آج کی مجلس میں ہم دراصل ماؤں کی الائنمنٹ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ جو 6 فیکٹرز ہیں نا, یہ 6 فیکٹر جو میں نے آپ کے سامنے لائے ہیں, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ والدین. اور اس وقت والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بچے کی تربیت آؤٹ سورس کر, اسکول کو اچھی فیس دے دیتے ہیں, اب اسکول جانے بچے کی تربیت ہے. تو میں آپ کو آج کی اس مجلس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت اولاد کا کام شروع کہاں سے ہوتا ہے, آگے کیسے بڑھتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ ممکن ہے میں 1-1.5 گھنٹہ آپ سے بات کروں اور آپ سب آخر میں کہیں کہ محمود بھائی نے بہت اچھی بات کی تھی, لیکن پھر رفتہ رفتہ چیزیں بھول جاتی ہیں لیکن کہانی یاد رہتی ہے. تو لہٰذا میں آپ کو تربیت کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے اس پہ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. یہ آج سے 880 سال پرانی کہانی ہے کہ یہ جو موجودہ عراق ہے, یہاں پہ ایک ولایت تھی, ایک اسٹیٹ تھی, اس کا نام تقریب. اس تقریب کا جو گورنر تھا اس کا نام نجم الدین ایوب تھا اور اس کی ذرا عمر بڑی ہو رہی تھی اور ابھی اس نے شادی نہیں کی تھی. اور ایک دن وہ اپنے بھائی اسد الدین, اس کے بھائی کا نام تھا اسد الدین, اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو بڑے بھائی نے اس کو کہا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے, اور پھر اس نے کچھ رشتے اس کو بتانے شروع کیے کہ فلاں ہمارا جو ایک سپہ سالار ہے اس کی بچی کا بھی ایک رشتہ ہے, اور فلاں جو سرکاری عہدیدار ہے اس کا بھی ایک ہے, اور فلاں جو تاجر ہے اس کی بچی بھی. بہت سارے اس نے رشتے بتائے اس کو. تو نجم الدین ایوب نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی جو رشتہ وہ میرے کام کا نہیں. تو بھائی نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے ایک ایسے رفیق سفر کی ضرورت ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مجھے ایک بیٹا عطا کرے,
وہ اس کی تربیت کرے, اس کو شاہ سوار بنائے اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کرے. تو اس نے کہا ایسی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ تو ایک دن نجم الدین ایوب وہاں ایک شیخ تھا بڑا, اس کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک لڑکی آئی اور اس نے دروازے کے پیچھے سے دستک دی. شیخ نے لڑکی سے پردے کے پیچھے سے بات کی, یہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. لڑکی نے کچھ سوالات کیے اور آخر میں شیخ نے اس سے پوچھا کہ وہ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ تجویز کیا تھا, تو نے اس کو کیوں مسترد کر دیا؟ تو لڑکی نے کہا ہے ہمارے شیخ وہ واقعی بہت مرتبے والا لڑکا تھا, بہت خوبصورت اور صاحب حیثیت لڑکا تھا, لیکن وہ میرے لائق نہیں تھا. تو شیخ نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے ایک ایسا رفیق سفر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے ایک بیٹا عطا کرے, میں اس کی تربیت کروں, میں اس کو شاہ سوار بناؤں اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کرے. تو نجم الدین ایوب حیران رہ گیا کہ جو بالکل وہ سوچ رہا تھا وہی بات یہ لڑکی بھی سوچ رہی تھی. تو اس نے شیخ سے کہا کہ میری اس لڑکی سے شادی کروا دیں. تو شیخ نے کہا کہ یہ تقریر کا جو سب سے فقیر گھرانہ ہے یہ اس کی لڑکی ہے. تو نجم الدین ایوب نے کہا میری اسی سے میرے لیے یہ قبول ہے. تو نجم الدین ایوب نے اس فقیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ بچہ پیدا ہوا جس سے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے. یہ میں نے قصہ کیوں سنایا؟ جو تربیت ہے وہ ماں اور باپ کے ویژن سے شروع ہے. اب ہمارا المیہ یہ ہے, ہمارے گھروں میں ڈاکٹروں اور انجینئروں کی لائنیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ ہمارا میاں اور بیوی دونوں کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ بچی کو ڈاکٹر بنانا, لہذا وہ بن جاتی ہے. میں نے چپراسیوں کے گھروں میں ڈاکٹروں کی لائنیں دیکھی. میں نے ایک بیرے کے گھر میں پاکستان کا سیکرٹری جنرل ڈیفینس اور جنرل بینکنگ کونسل کا چیئرمین اور اسی طرح ایک ملک کا سفیر ایک بیرے کے گھر سے اٹھتا ہوا دیکھا. لیکن میری بیٹیوں, میری بہنوں, دراصل ہمارے خواب بدل گئے. ہمارے خواب امت کا عروج ہمارا خواب ہی نہیں رہا ہے. تو آج بھی اگر ہمیں کسی انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کر کے امت کو ہم عروج پر لے جا سکتے ہیں تو وہ ماں کا انسٹیٹیوشن. تربیت اولاد میں ماں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمہ کردار رکھا ہے. ماں کا 75% کردار ہے اور باپ کا 25% کردار ہے. اور یہ ایک حدیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تربیت سونپی گئی ہے, رسپانسبلٹی ہے, وہ دراصل ماں اور باپ کی ہے. اس لیے یہ جو 6 کا میں نے 6 فیکٹرز بنائے ہیں, میں ہر ایک فیکٹر پہ میری الگ الگ پریزنٹیشن ہے, لیکن آج میں نے سوچا کہ ماں پہ ہی ہم بات کریں گے اور ماں پہ بھی ہم ہمارے شہروں کے اندر ماؤں کا کام ہے اس پہ ہی ہم بات کریں گے. تو تربیت کی بنیادی جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی ماں اور باپ ہیں. اور بچے کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص اگر کوئی ہے تو وہ بھی ماں اور باپ ہیں. اور سب سے زیادہ اگر کسی کو نفع یا نقصان ہونے والا ہے ان بچوں کی تربیت سے, یا تربیت نہ ہونے کا نقصان یا تربیت ہونے کا فائدہ, وہ بھی ماں اور باپ کو ہی ہونے والا ہے. لہٰذا آپ میں سے ماشاءاللہ پڑھی لکھی خواتین ہیں, آپ نے 80-20 کا پرنسپل سنا ہوگا. 80-20 کا ایک پرنسپل ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ 20% چیزیں ایسی ہیں جو 80% چیزوں کو متاثر کرتی ہیں. تو یہ جو 80-20 کا پرنسپل یہاں پہ لاگو ہوتا ہے نا
تو وہ ماں اور باپ ہیں، والدین ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے جب یہ سوچا کہ ہم ایک نئی نسل کی تعمیر کریں، تو یہ جو گزشتہ 7 سال ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، تو یہ ہم ایک سوچ اور بچار اور امت میں ہی ایک ڈوبے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کام کو آگے لے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ القا کیا کہ اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو تو ماں کے انسٹیٹیوشن کو بھاگو۔ یہ امت اگر اٹھے گی تو ماں کے انسٹیٹیوشن کی بحالی سے اٹھے گی۔ تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے 2 طرح کے ماؤں کے انسٹیٹیوشن شروع کیے ہیں۔ ایک ہم نے دیہات کا ماڈل بنایا ہے اور وہ 25 سینٹرز ہم نے شروع کیے ہیں۔ دیہات کی ماں کے مسائل الگ ہیں اور شہر کی ماں کے مسائل الگ ہیں، تو وہ ماڈل وہاں کے لحاظ سے ہم نے بنایا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ 1 سال کا کورس ہے، اور ہماری پہلی 500 خواتین اس مہینے پاس آؤٹ ہو رہی ہیں اس سے۔ اور ہم نے جو 6 سبجیکٹ رکھے ہیں، وہ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے ہم ماں کو قرآن کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں، ماں کی اپنی فکر کو ٹھیک کرنا، اور جو ہمارے لیے ڈیوائن گائیڈنس ہے اس سے استفادے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ بنیاد ہے تربیت کی، کہ قرآن سے آپ انٹریکشن کر سکیں، قرآن سے آپ بات کر سکیں، قرآن پر آپ غور اور فکر کر سکیں۔ یہ صلاحیت بنیادی طور پر پیدا کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد کے لیے فرض ہے، تبھی ہم بنیاد کو ٹھیک۔ تو پہلا سبجیکٹ ہم نے تجوید رکھا ہے، پہلا حق بھی ہے قرآن کو درست پڑھنا۔ دوسرا سبجیکٹ ہم نے فہم القرآن رکھا ہے، اور اس کی ہم کیپیسٹی خواتین کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ پھر سیرت ہم نے اس پہ رکھی ہے رول ماڈل کے لیے۔ فہم دین رکھا ہے، بنیادی دین کے تصورات ان کو سکھانا، اور پھر یہ 4 بیسز کے بعد تربیت اولاد اور کامیاب عائلی زندگی رکھی ہے۔ چونکہ اگر آپ بیس یا فاؤنڈیشن نہیں بناتے تو آپ عمارت کو اوپر کھڑا نہیں کر سکتے۔ فاؤنڈیشن کا مضبوط ہونا وہ بہت ہی بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کوئی سال کا یہ جو کورس ہمیں ہفتے میں 5 دن ہوتا ہے، روزانہ 2 گھنٹے ہوتا ہے، یہ 1 سال کا کورس ہے، اور اس میں بچے کی جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی اور روحانی نشو و نما سے متعلق بیسک کانسیپٹ ماں کو دیتے ہیں۔ لیکن دراصل ہم لائف لرننگ گروپس بنا رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ لرنرز کا گروپ بنا رہے ہیں۔ یہ تو ایک فاؤنڈیشن کا کام کرتے ہیں، یہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کی بنیاد رکھنے کے بعد پھر سیلف لرنر کا ایک زندگی بھر کا سفر۔ تو وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہماری 500 خواتین جب فارغ ہوں گی 25 گاؤں میں، تو ہم ان کو 5 کے سرکلز میں تقسیم کر دیں گے، اور پھر اس وقت وہ 5 دن آ رہی ہیں، تو پھر وہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن آئیں گے، اور وہ 5 ہی پڑوس کی چند 5 خواتین جمع ہو جائیں گی۔ اب ان کی فاؤنڈیشن سب کی ایک ہو گئی ہے، تو پھر وہ 5 سرکلز کا یعنی 25 خواتین کا ایک کلب بنا دیا ہے، اور پھر گاؤں کی سطح پہ۔ اچھا، دیہاتوں میں ہمیں چونکہ سب کا لیول ایک زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو ایک بیسکلی ہر ایک کو بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے جو ہے کیا ہے کہ کسی گھر ہی کے اندر یہ سال کا کورس کراتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک بڑی دلچسپ ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ ہمیں دیہاتوں میں اس معیار کی ٹیچرز کی اویلیبلٹی نہیں تھی، تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک نیا ماڈل جو ہے جس میں ایکٹیویٹی اور ویڈیو کا مکس ماڈل ہے۔ فرض کیجئے ہم تجوید پڑھاتے ہیں، تو اس خاتون کو جو سینٹر کو چلا رہی تھی اس کو بھی تجوید کا کورس کراتے ہیں، لیکن تجوید پڑھاتا وہ فرد ہے جس نے تجوید کی کتاب لکھی ہوئی ہے ملٹی میڈیا پہ، پریکٹس وہ خاتون کراتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم انڈرسٹینڈ قرآن کا کورس کرواتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جنہوں نے یہ کورس ڈیولپ کیا ہے وہ پڑھاتے ہیں، اور اس کی گرامر کی پریکٹس وہ خاتون کراتی ہے۔ جو کورس تربیت اولاد کا ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال پڑھاتے ہیں، اور اس کی ایکٹیویٹیز ڈیولپ کی ہیں وہ خاتون کراتی ہے، تاکہ اسکیل اپ کر سکیں ہم اس کو، اور ہر ایک کا اسٹینڈرڈ ایک ہی ہے۔ تو یہ ہم نے ایک دیہات کے لیے اس کا ماڈل بنایا، لیکن ایک اس کا شہر کا ماڈل بھی ہم نے بنایا، اور شہر میں چونکہ ہمیں
زیادہ صلاحیت والی خواتین مل جاتی ہیں. تو شہر میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 50,000 کی پاپولیشن میں ہم ایک ٹرینرز تیار کرنے کی فیکٹری ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کام کو, کسی بستی میں بیماریاں بہت ہیں, کسی شہر میں, بڑے شہر میں بیماریاں بہت ہیں, تو آپ کتنے ڈاکٹر امپورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ میڈیکل کالج بنائیے تاکہ ڈاکٹر وہاں سے تیار ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ ہم نے 2 ماڈل بنائے ہیں, اور آج ہم نے چونکہ اتفاق سے ہم نے سوچا کہ دیہات کا ماڈل ہم کشمیر میں شروع کرتے ہیں, تو شہر کا ماڈل ہم کراچی میں شروع کرتے ہیں. تو وہاں 25 سینٹر ہم نے بنائے, وہ ابھی 1 سال ہو گیا ہے. تو یہ جو سال ہے ہمارا 1 جنوری سے, وہ پھر ہم نے کراچی میں دوسرے ماڈل کی اپلیکیشن شروع کی ہے. یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اس کا ویژن ہے پاکستان کے روشن مستقبل کی تعمیر. اور پاکستان کا چونکہ امت کے اندر ایک قائدانہ کردار ہے, یعنی امت کو اس وقت اگر کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کر سکتا ہے. دنیا میں مسلمانوں کا جو مستقبل ہے اس کو اگر کوئی سیو کر سکتا ہے, اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے, تمام جو مسلم ممالک ہیں. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ امت کے روشن مستقبل کے لیے پاکستان کو یہ مشن میں ہم نے قرآن و سنت کی رہنمائی میں نئی نسل کی کردار سازی کے ذریعے فلاحی معاشرے کا قیام, اور پھر ہم نے ویلیوز ہر آرگنائزیشن کی ہوتی ہے, اس میں رسپانسبلٹی, کوآپریشن, ایکسیلنس, انوویشن, ٹرانسپیرنسی, اور یہ سب کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو ہم نے رضائی الہی کو اپنی قوت محرکہ بنایا ہے. تو جو ہم نے پہلا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے وہ ہم نے یہاں گلشن معمار میں بنایا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کراچی میں ماؤں کے اندر کام کو کیسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کا ہم نے, چونکہ ہمارا ویژن ہے پاکستان کا روشن مستقبل, تو اسی کے مناسبت سے ہم نے جو پہلا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے اس کا وہ معمار میں بنایا. تو ہم نے اس کو پریزنٹیشن کو نام دیا ہے روشن معمار اور روشن کراچی. تو میں آج کی اس مجلس میں آپ کو ہمارا جو منصوبہ ہے روشن معمار اور روشن کراچی, اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک بریفنگ دوں گا. تو یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ ہم نے جنوری کے آغاز میں اس انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا ہے, اور یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ٹرینر تیار کرتا ہے. اور ہم کراچی میں جتنے بھی انسٹیٹیوشن جو شروع کر رہے ہیں وہ دراصل ٹرینر تیار کریں گے. اچھا, ٹرینر تیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ آپ ایک لائف لانگ لرننگ, شہروں کے اندر اچھی صلاحیت والی خواتین ہمیں مل جاتی ہیں, اور شہروں کے لیے ہم نے 6 مہینے کا ایک کورس ڈیولپ کیا ہے. ابھی ہمارا پہلا کورس جو ہے اس کا 4تھا مہینہ اس وقت, آگے 4تھا مہینہ اس میں جا رہا ہے. اس کا 2 مہینے میں وہ پہلا بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو جائے گا, اور الحمدللہ کافی اچھی ٹیم پہلے کورس سے ہمیں مل گئی ہے. اور ہم نے شرط اس میں یہی رکھی ہے کہ ہم نے ٹرینر تیار کرنا, پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنا ایک لرننگ کا سرکل بنانا, اور ان میں سے اب خواتین نے لرننگ سرکل بنانے شروع کر دیے ہیں. تو جس نے ٹرینر بننا ہے اور منیمم 5 اور میکسیمم 9 خواتین کا مل کر سیکھنے کا ایک سرکل چلانا ہے, تو ہم صرف اسی کو ٹرینر بناتے ہیں جو آگے اس کام کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہو. چونکہ مل کر سیکھنا جو ہے یہ اسلام اس کی اسپرٹ بہت زیادہ دیتا ہے, اور سیکھنے کے لیے مل کر سیکھنا دنیا بھی اس کو کہتی ہے. انڈیویجولی آدمی اتنا نہیں سیکھ سکتا, اور سیکھنے کے لیے جو آئیڈیل گروپ ہے نا وہ 5 سے 9 تک ہے. یعنی آپ ویسے تو کلاس اب وہ 30 کی کلاس بھی سمجھی جاتی ہے کہ 25-30 کی کلاس ہو, لیکن جو آئیڈیل لرننگ کا انوائرمنٹ میں وہ 5 سے 9 تک کا 10 سے کم کا جو ایک گروپ ہے, تو ہم اس کے لیے پہلے ٹرینر تیار کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک میتھڈولوجی ہے. یہ جو ہمارا کورس ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے 6 سبجیکٹس ہیں, تو اس میں جو پہلا سبجیکٹ ہے, پہلے جو یہ 3 گھنٹے کا ایک ہے, یہ یہاں 9:30 سے 12:30 لکھا ہوا ہے, 9 سے 12, بعد میں انہوں نے چینج کر دیا تھا, 9 سے 12
یعنی 3 گھنٹے ٹرینر کو دینے پڑتے ہیں. اس میں طریقہ کار کیا ہے؟ ٹیچنگ پریکٹس میتھڈولوجی. فرض کیجئے یہ ہمارا جو لیسن ہے 50 لیسن کا ایک کورس ہے, 50 اسباق ہیں اس کے. پہلے ہم 3 ہفتے تجوید سکھاتے ہیں. آپ میں سے سب نے تجوید پڑھی ہوگی. ہم تجوید سکھانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ سیلف لرننگ ایپ دے دیتے ہیں جس پہ لوگ مشق کرتے رہتے ہیں. اگر کسی کی ٹھیک ہے پہلے سے تو اس کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے, کسی کی تھوڑی کمزور ہے تو وہ مشق کر کے, لیکن اگر کسی نے پہلے سے سیکھی ہوا ہے تو اس کا تھوڑا ریفریشر ہو جاتا ہے. تو پہلے 3 ہفتے ہم قرآن جو درست پڑھنا ہے وہ اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. تو سب سے پہلے ہم اس سے شروع کرواتے ہیں. پھر یہ جو ہم کورس کرواتے ہیں, یہ کورس دراصل ایک بہت ہی دنیا کا یونیک کورس ہے. اور یہ کورس ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے 25 سال لگا کے ڈیولپ کیا. یہ انڈیا کے ایک اسکالر ہیں جنہوں نے PhD پیٹرولیم میں کی ہوئی ہے, اور وہ اس پہ لگے ہوئے تھے. بڑے سائنٹیفک انسان ہیں, بہت ہی ایک دین کی تڑپ رکھنے والے انسان ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ عام آدمی کے لیے قرآن کو کیسے آسان کیا جائے. تو انہوں نے کافی سوچنے کے بعد انگریزی میں ایک میتھڈولوجی یوز ہوتی ہے لینگویج لرننگ میں, اس کو کہتے ہیں TPR, ٹوٹل فزیکل رسپانس, کہ آپ پوری باڈی کو لینگویج لرننگ میں کیسے جو ہے یوز کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جو ٹریلینز آف ہیومن برین کے سیلز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں, اس کو بیس بناتے ہوئے ریسرچ کر کے انہوں نے یہ دیکھا کہ پریکٹسز بھی برین میں اسٹور ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال یہ دوں کہ اگر آپ گاڑی چلانا نہیں جانتے تو شروع میں ہم گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں تو آپ ہر فیصلہ سوچ کر کرتے ہیں, لیکن جب آپ کی مشق ہو جاتی ہے تو پھر آپ ساتھ والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو گیئر بھی لگ رہے ہیں اور یہ بھی, اور چین بھی ہو رہی ہے, چیزیں یہ بھی ہے, تو وہ کام پھر خود ہونا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو TPR سے آئیڈیا لے کے نا انہوں نے گرامر کے اشارے بنائے اور اس کی وہ پریکٹس کروائی, اور وہ پریکٹس جو ہے پھر برین میں اسٹور ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی ورڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کے برین میں خود بخود اشارہ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے فاعل ہے, مفعول ہے, امر ہے, نہیں ہے, کیا اس کا ماضی ہے, مضارع ہے, جو بھی اس کی ایک جو سچویشن ہے وہ آپ خود بخود سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس چیز کو ڈیولپ کرنے میں, اور انہوں نے ایک اور قرآن کا معجزہ دریافت کیا کہ قرآن میں ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں, جس میں سے ریپیٹیشن اور گرامیٹیکل چینجز کو نکال دیں تو اصل قرآن کی ویکیبلری جو ہے وہ 4,500 الفاظ کی. ان 4,500 الفاظ میں سے جو 2 رکعت میں اگر دونوں میں ہی آپ سورہ اخلاص پڑھیں تو آپ 101 الفاظ کی ویکیبلری یوز کرتے ہیں, جو 2 پوائنٹ سم تھنگ ہے ٹوٹل قرآن کی ویکیبلری. لیکن یہ اتنے ہائی فریکوینسی ہیں یہ 101 الفاظ کہ یہ 1/3 آف دا قرآن. انہوں نے دراصل آئیڈینٹیفائی یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نان عربی اسپیکر کے لیے دراصل 1/3 ویکیبلری آف قرآن دن میں کئی دفعہ ری انفورس کرنے, چونکہ لینگویج ایسی چیز ہے کہ اس کو یہ بھول جاتی ہے بولتے ساتھ اگر آپ یوز نہ کر رہے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے وہ اللہ سے بات کر رہا ہے, اللہ اس سے بات کر رہا ہے, اور 1/3 ویکیبلری آف قرآن جو ہے وہ ری انفورس ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کورس بنانا شروع کیا نماز پہ, اور وہ کورس بناتے بناتے انہوں نے بنایا, پھر ریوائز کیا, پھر بنایا, پھر ریوائز کیا, پھر بنایا, پھر ریوائز کیا. 20 سال میں 50 دفعہ ریوائز کر کے انہوں نے ایک ایسا کورس بنا لیا کہ آپ 20 گھنٹے میں 50% قرآن آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اٹ از اے میریکل کہ 20 گھنٹے میں آپ کو 50% قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے اس کے اگلے 4 لیول بنائے, اور پھر ہم نے ان اگلے 4 لیول پہ 6, 7 اور 8 کی ٹیکسٹ بک بنا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ اس کا ایکسپیرینس دیا ہوا تھا. تو ایک لحاظ سے یہ جو کام ہے, اور یہ ہم بھی آپ کو بھی دراصل یہی کہنے آئے ہیں کہ وہ جو ایک پورا کورس ہے 50 گھنٹے کا, ہم دراصل اس کے ٹرینر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. کسی چیز کو اگر آپ بہت تیزی کے ساتھ ریپلیکیٹ کرنا چاہیں
تو آپ اس کے ٹرینر ڈیولپ کرنے کی فیکٹری میں ہیں. تو یہ جو 6 مہینے کا کورس ہے اس میں سے 3 مہینے کا جو کورس ہے یہ دراصل اسی کا کورس ہے. اور ہم اس کی میتھڈولوجی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کی میتھڈولوجی یہ ہے کہ ہم 25 کی کلاس بناتے ہیں. جو ہمارا معمار کا سینٹر ہے اس میں بھی ہم نے 25 کی کلاس, پہلی کلاس ہم نے طے کیا تھا 20 کی لیں گے. 12 پھر بھی 20 سے اوپر ہی لوگ چلے گئے کہ اس میں سے ہم نے اپنی ٹیم ڈیولپ کرنی ہے. تو اس میں سے 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. کلاس کے بعد پھر 2 گھنٹے کی پریکٹس ہوتی ہے. پریکٹس کیسے ہوتی ہے؟ 5 کمرے ہیں, لوگ یا 4 کمرے ہوں گے 20 کی کلاس, اور لوگ کلاس میں چلے جاتے ہیں. اور 5 ٹرینرز ہیں, پہلے ایک پڑھاتا ہے, پھر دوسرا پڑھاتا ہے, پھر تیسرا پڑھاتا ہے, پھر چوتھا پڑھاتا ہے, پھر 5واں پڑھاتا ہے. یو لسن یو فارورڈ, یو ٹیچ یو ماسٹر. اچھا, آپ میں سے اکثر لوگوں نے جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ قرآنی کے بہت سارے کورسز کیے ہوئے ہیں اور عربی بھی پڑھی ہوئی ہے اور تجوید بھی پڑھی ہوئی ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی یونیک کورس ہے. یہ یونیک کورس اس لحاظ سے ہے, مجھے خود اس کا بہت ایکسپیرینس ہوا ہے. میں بعض کا 200 لوگ ہوں, ان میں سے میں بات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے قرآن سیکھنے کے لیے عربی پڑھی ہو؟ تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کھڑا کر دیتا ہے, میں اس پر آپ سے اور مائک اس کو دے دیتا ہوں, آپ لوگوں کو کہانی سنائیں. ان میں سے 99% لوگ یہ کہانی سناتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ میرے بس کا روک نہیں ہے, میرے لیے بہت مشکل ہے. لیکن اس کورس کی خوبی یہ ہے کہ ہر دن آپ کی موٹیویشن بڑھتی ہے کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے لیول 1 کیا تو آپ کو روزانہ بار چل رہا ہے کہ اتنے % قرآن میں نے سیکھ لیا. اب میں نے یہ کہ آپ 20 گھنٹے آپ نے کر لیا تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے 50% قرآن تو ہم 20 گھنٹے کا کورس کروانے کے بعد پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ مصحف کو کوئی صفحہ پڑھو اور دیکھیں کہ کیا 50% ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. تو یہ جو اچیومنٹ ہے نا وہ اس کورس کے اندر بہت بڑی پاور. ظاہر ہے اس کورس کو ڈیولپ کرنے میں 25 سال لگے اور 50 دفعہ وہ ریوائز کر کے ڈیولپ کیا گیا ہو. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں آپا سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جس نے سیکھا بھی ہوا ہے نا اس کو بھی ری لرن کرنا پڑے گا اور اس کی پریکٹس اور اس کی میتھڈولوجی کو ایبزارب کرنا پڑے گا. اور ہم نے 150 سے زیادہ علماء کو یہ کورس کروایا اور وہی اب ہمارے ٹرینر ہیں جو پورے اسکولوں کو ملک بھر میں یہ کرواتے ہیں. کراچی میں بھی 500 اسکول ہمارے ساتھ کام میں اس وقت کام کر رہے ہیں. تو وہ سارا جو یہ پورا پروسیس ہے تو یہ بڑوں کے لیے کورسز کا ہم نے بنایا ہے. تو انشاءاللہ یہ کورس ہے اور پھر اس کے بعد اس کے 3 حصے ہیں. سب سے میجر حصہ تو اس کی اسکل ڈیولپ کرنا ہے. پھر یہ جو عائلی زندگی کا کام اور تربیت اولاد ہے اور فہم دین, سیرت اور حدیث کا کورس ہے. تو یہ کورسز ابھی ساتھ ساتھ ڈیولپ بھی ہو رہے ہیں اور آپا نے بھی اس میں ہماری بڑی مدد کی ہے. فہم دین کا کورس ہم نے ان کے ذمہ لیا تھا. ہماری ٹیم نے ریسرچ کی ٹیم نے بھی ڈیولپ کیا تھا. میں نے اس کو کہا تم اپنے کورس پاس رکھو ذرا, آپا اگر اس کو کریں گی تو وہ پڑھائیں گی بھی. اور الحمدللہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہاں سے کافی دور ہے ممار, لیکن انہوں نے جا کے وہاں کورس پڑھا بھی دیا. آخری ان کا لیکچر رہتا ہے. اچھا, لیکن یہ ابتدا ہے, اس کو ہم اور ریفائن کریں گے, اس کے اندر اور انریچمنٹ کریں گے. حدیث کا کورس بھی ہماری جس سسٹم نے بنایا ہے تو وہ بھی شاید یہاں موجود ہے. اس میں نہیں وہ بھی یہاں موجود ہے. تو وہ بھی بہت اچھا کورس انہوں نے بنا دیا ہے. تو وہ بھی ہم نے پہلے سے علماء سے بھی بنایا ہوا تھا, لیکن ہم نے کہا کہ اگر یہاں کی خواتین کے اندر یہ پوٹینشیل ہے تو اسی کو تھوڑا ریفائن کریں گے, ان کی اونرشپ ہوگی اس کے اندر. تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اصل کورس ہمارا پہلے والا کورس ہے نا وہ بہت بڑا کورس ہے, وہ ایک بہت ایکسپیرینس کے ساتھ کورس ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بھی آفر جو ہے وہ کریں گے. میں آپ کو باقی اس کے آؤٹ کمز وغیرہ اب میری نظر گھڑی پڑی پڑی ہے تو ذرا مجھے اپنی اسپیڈ کو زور دے کر کرنا پڑے گا. تو ہم دراصل چاہتے کیا ہیں کہ جو ٹرینر ایک دفعہ ہمارے پاس بن گئے
اس کے یہ ایک تحریک ہے، نئی نسل کی تربیت کی ایک تحریک ہے، جس میں ماں کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے آیا کی تحریک ہے۔ اور اس انسٹیٹیوشن کے آیا میں ہم جس کو مدرسہ بناتے ہیں، پھر وہ مدرسہ سے معلمہ بنتی ہے، اس سے مربیہ بنتی ہے، تو دراصل یہ اسٹیجز اور سرکل اس کا جو فوکس ہے نا ہمارا، وہ گھر ہی ہے اس کا۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ پھر اس کے بعد جب سرکل بنتے ہیں 5 سے 9 تک کا، جب یہ جو خواتین یا گریجویٹس ہو رہی ہیں وہ سب اپنے سرکل شروع کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے سرکل بنا لیے ہیں، اور اب وہ آگے ان کو ہم سپورٹ دیں گے اور ان کو پورا قرآن سے گزارنے کا، اور قرآن سے گزارنے کا ہمارا جو طریقہ ذرا منفرد ہے۔ ہم عربی گرامر سکھانے کے بعد آیات سے ریفلیکشن کرتے ہیں کہ ایک آیت ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں، تو جہاں آپ نے کہا کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی تو ذہن کو یہ میسج کیا کہ یہ میرے بارے میں نہیں نازل ہوئی، اور مسلمانوں کے بارے میں تو یہ بالکل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے وہ سارے کرتوت جن کی وجہ سے ان کو امت کی امامت سے معزول کیا گیا تھا، وہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا۔ جہاں آپ نے کہا کہ یہ آیات ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو آپ کے برین کو ایک میسج دیا کہ میرے بارے میں تو اس میں کچھ نہیں۔ حالانکہ ابو لہب کے اندر جو کچھ چیزیں سی جن کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، اور ہم جو اس کا ایک فریم ورک ہم نے بنایا ہے، دعا، احتساب، اپنی ریفلیکشن کرنا اور پلان کرنا، تو یہ ہر آیت کے ساتھ کہ اس آیت میں میرے لیے کیا ہے، یہ اس کورس کی ایک خوبی ہے کہ یہ آپ کو قرآن کے ساتھ تعامل کا موقع دیتا ہے، انٹریکشن کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ تو ہم دراصل اس کے ذریعے سے ٹرینر بنانے کے بعد ہم انڈیپینڈنٹ لرننگ گروپس بنا کے ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹریننگ مینولز دینا چاہتے ہیں، ان کو اگر کوئی آن لائن کورس کروانا ہے تو وہ ممکن ہے 8 سال کا بھی کرنا، لیکن ایک بیس بنانے کے لیے، چونکہ ماں کو جب تک آپ ویژن نہیں دیں گے، جب تک انٹلیکچولی اس کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کے مقصد زندگی اس کے ذریعے سے بچوں کے اندر نہیں ٹرانسفر کریں گے، اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے ماں تیار کر لی تو آپ صلاح الدین ایوبی کی فوٹو کاپیاں تیار کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے، ماں یہ جو چیز ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ جو کلب بنائے اور کلب کے اوپر کلسٹر بنائے۔ اب کلب اور کلسٹر کیوں بنائے کہ اصل تو سرکل ہے وہ بنیادی جس میں مل گئے، لیکن ہمیں ذرا سا ایک بڑی اجتماعیت چاہیے تاکہ بچوں کے لیے آپ تربیت کی ایکٹیویٹی شروع کر سکیں۔ اب یہ جو معمار ہے اس کے اندر ہم 10 کلسٹر بنائیں گے، اور اس طرح سے اس کے اندر کلبز بن جائیں گے، اور یہ پورا ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہے۔ یہ 3 مہینے کے بعد انٹیک لے رہے ہیں ہم اس کا، اور 6 مہینے کا کورس ہے، لیکن ایک وقت میں 2 کورسز وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی ٹیم وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ پہلے سیمسٹر میں اچھی ٹیم کا ڈیولپ ہو جانا ایک اللہ کی بڑی مدد میں سے ایک مدد ہوتی ہے۔ تو ہم نے 20% اس کا ڈراپ آؤٹ بھی لگایا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم 2030 تک معمار کے اندر 500 ٹرینر ڈیولپ کرنے کی استعداد ہم رکھتے ہیں، اور یہ اگلے سال، اس سال تو ہم نے ٹیم ہی ڈیولپ کیا ہے، 2024 سے ہم نے اس کو لگایا ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ اگر منیمم 5 اور میکسیمم 9 کا مطلب ہے کہ اگر ایوریج آپ 7 بھی لگائیں تو آپ کے پاس 3500 خواتین کا ایک اجتماعیت دستیاب ہوگی، اور یہ 3500 خواتین گویا آپ کے 500 ٹرینر بھی 500 سرکلز ہو گئے، اور اس کے اوپر 100 کلبز بن جائیں گے، 10 کلسٹر بن جائیں گے، 3500 تک وہاں خواتین آپ کے پاس ہوں گی۔ تو ایک بستی ہے جو 50,000 کی بستی ہے، تو 50,000 کی بستی میں اس طرح سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، مقصد کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں میں یہ اوصاف کیسے کریں، آگے یہ تعلیم میں بھی آ جائیں گے۔ اگر آزاد کشمیر میں یہ قومی اوصاف کے طور پہ آگے اور وہاں یہ اوصاف پیدا ہونا شروع ہو گئے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، یہ پاکستان میں بھی آ جائیں گے۔
اس لیے کہ آپ جب کر کے دکھا دیتے ہیں نا، ان کے پاس تو مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے. ہم نے مسئلے کا جو حل نکال دیا کہ ہاں چاہتے سب ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کسی کو کہ ہوگا کیسے، تو حل ہم نے دے دیا. تو انشاءاللہ تعلیمی ادارے بھی اس کے ساتھ الائن ہو جائیں. لیکن پرائیویٹ اسکول ویسے بھی اب یہ ہماری وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ شریک کریں. اور یہاں 8000 پرائیویٹ اسکول ہیں، تو ان میں بھی 2030 تک جانے کا منصوبہ ہم نے الگ سے بنایا. اور اس وقت 500 اسکول ہمارے پاس 6% اسکول آ چکے ہیں ہمارے پاس، یعنی 6% مائن تو نہیں آئیں لیکن 6% اسکول ہمارے پاس آ چکے ہیں. اس کا بھی ایک روڈ میپ ہے کہ 2030 تک ہم تمام پرائیویٹ اسکولوں کو بھی کور کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ پھر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پورا ماڈل ہے. اس میں کہ بچے جو ہے ان کے اندر یہ اوصاف کیسے پیدا کرنے ہیں. کچھ ہم نے بنیادی اصول طے کیے اس کام کو کرنے کے. پہلا اصول یہ ہے کہ بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے نئی نسل کی کردار سازی، یعنی راستہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے نا تو وہ اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نئی نسل کی کردار سازی. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید سے انٹریکشن تربیت کا بنیادی اصول ہے، بنیادی ٹول ہے یہ، بنیادی ذریعہ ہے یہ. تیسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کا دائرہ تربیت اولاد، گھر اور خاندان اور لرننگ کے لیے پڑوس کی کچھ خواتین کا ایک گروپ ہو، چونکہ مل کر سیکھنا ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے. اور اجتماعیت مل کر جب آپ شیطان کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی ہم بیسکلی چاہتے ہیں کہ خواتین فوکس اس پہ کریں. دین کا تصور ہم مکمل دین کا ہی دیں گے، لیکن جو ایک اسٹریٹجی ہے امپلیمنٹیشن کی وہ یہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کردار سازی کی اس تحریک میں عمر بھر کے لیے اور اس کے ساتھ جڑ جائیں. اور اب یہ آپ کے اپنے گھر کی ضرورت ہے، یہ آپ کے اپنے بچوں کی ضرورت ہے، یہ آپ کے اپنے گھر کے کو آپ جوڑنے کی ضرورت ہے. ورنہ طلاق کی شرح ہمارے یہاں بھی مغرب جتنی ہو گئی ہے، تو یہ اپنے گھرانوں کو جوڑنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. اور ایک چیز ہم نے یہ طے کی ہے کہ سیاسی اور فرقہ وارانہ یہ دونوں جو تقسیم کے اس وقت ہمارے عوامل ہیں ان سے ذرا بالا تر ہو سکتا ہے. آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتا ہے، اس کے پروفائل کو لو کریں. ووٹ دینا آپ کا ایک قومی فریضہ ہے، اس کو ضرور دیں، جس کو پسند کرتی ہیں اس کو دیں، لیکن اصل جو محاذ ہے آپ کا وہ تربیت اولاد ہے، اس پہ فوکس کریں. اور اسی طرح سے ملکی قوانین اور میں رہ کے کام کرنا. تو یہ ہم نے ایک فریم ورک بنایا اور اسی سے پھر ہم کراچی کے روشن کراچی پہ جاتے ہیں جب، تو یہ ہم نے کراچی کو 30 زونز میں تقسیم کیا ہے. اور 30 زون میں تقسیم کرنے کے بعد جو ہے ہر زون میں ہم نے 10 ایریاز بنائے ہیں. اور اس طرح سے ہم بہت ہی آسانی سے ہر زون میں ہمیں ایک باصلاحیت خاتون کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمیں اس وقت تک جو ہے نا بہت اچھی صلاحیت والی خواتین، یعنی 8-10 خواتین ایسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں جو خود کو ڈیولپ کر رہی ہیں. اور ہم اللہ سے وہ بھی امید رکھتے ہیں کہ کراچی کے لیے 30 خواتین ہمیں مل جائیں گی. یہ کراچی میں یہ جو 30 زون ہیں ان میں ایک ہم نے سینٹر بنا دیا، جو ایک اس کو نام ہم نے کریکٹر ایجوکیشن جو ہے انسٹیٹیوٹ اس کا نام دیا ہے. تو وہیں سے پھر 10 نکلنے بہت آسان ہے. وہیں سے ایک ٹیم اس کو چلانے کے لیے نکل آتی ہے اور دوسرے تیسرے کورس میں ایک پورے زون کو چلانے کے لیے نکل آتی ہے. تو اس طرح ہمارا کام پھر ہر زون میں ہر ایک اگر 2 بھی سالانہ بنائیں تو پھر ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. جو ہمارے لیے کراچی کی لیول پہ ہمیں زون کے لیے 30 خواتین چاہیے جو کمٹمنٹ والی ہوں، قائدانہ صلاحیت والی ہوں، روزانہ 3 گھنٹے والنٹیئرس کام سوسائٹی کے لیے اپنی امت کے لیے وہ کر سکتی ہوں، اور ساتھ متعلقہ اسی زون سے ان کا تعلق ہو. اور اسی طرح سے ایریاز کے لیے پھر ہمیں جو ہے وہ خواتین کی ضرورت ہے اور وہ متعلقہ ایریاز سے ہوں. اور اسی طریقے سے رضاکار پرنسپلس کی ضرورت ہے. تو یہ 300 انسٹیٹیوشنس کے ذریعے سے فارمولہ ہمارا بڑا آسان ہے کہ 300 انسٹیٹیوشنز ہم نے بنا لیے. تو جیسے ہم نے کہا کہ یہاں 8 سالوں میں ہم 3500 ٹرینر بنا لیں گے.
تو 300 بنا لیں تو ہم 1.5 لاکھ ٹرینر بنا لیں گے، اور اس کا پھر ساتھ کے ایوریج سے آپ جو ہے نا وہ 1.5 ملین جو ہے نا خواتین تک آپ پہنچ جائیں گے، اور 1 ملین خواتین اگر آپ کراچی میں ان کو ایڈریس کر رہے ہوں تو پھر آپ کا ایک پورا نظام جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، ماں کا انسٹیٹیوٹ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں جو اس کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو اس وقت کوئی ہمیں 7-8 جگہیں مختلف جگہوں سے انگیجمنٹ آ گئی ہے، لوگوں نے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں اور ان کے پاس اب ان کو چلانے کے مقاصد نہیں ہیں، ان کو آگے کیسے اپنے اثرات اور امپیکٹ کو کیسے کریٹ کریں یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی ہم نے یہ کراچی کو 3 جو ہے کلرز میں تقسیم کیا ہے مختلف، اور یہ اے اور جو ہمارے آپ سمجھ لیں کہ جو گرین اور اورنج کا کلر ہے اس میں تقریباً نصف آ جاتے ہیں، اور جو ہماری سبربس کی آبادیاں ہیں یا پور کمیونٹیز کی آبادیاں ہیں وہ تقریباً اس کا نصف بنتی ہیں۔ تو اس طرح یہ 300 کی ایک بنتی ہے۔ ان کو ہم نے باقاعدہ ایریاز وغیرہ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، پورا اس کا میکینزم۔ اب جیسے یہ کراچی کا DHA وغیرہ ہے تو اس میں ہم نے کر لیا ہے، اور اب DHA میں ہمارا دوسرا سینٹر ایک جگہ میں وہاں DHA 2 میں آفر ہو گئی ہے، اور وہاں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو تو تقریباً 8 جگہیں اور، یعنی ایک پہلا گلشن معمار میں تم نے شروع کر دیا ہے، لیکن 8 جگہیں اور ہمیں مل گئی ہیں، اور جو اصل کام ہے وہ ٹیم بلڈنگ کا ہے۔ اور ٹیم بلڈنگ پہلے مرحلے میں ہم میل ٹرینرز ہیں ہمارے پاس، لیکن اس سے 5 خواتین جب ٹرینڈ ہو جاتی ہیں تو ہم فیمیل کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر آگے کام جو ہے وہ خواتین لے کے چل پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا امکانی کام ہے، اور اس پہ جو ہے جگہ ہمیں جو چاہیے ہوتی ہے اس کی تفصیلات ہیں۔ ایک بڑا کلاس روم چاہیے ہوتا ہے، 5 چھوٹے کلاس روم چاہیے ہوتے ہیں، ایک آدھ کمرہ دفتر کے لیے چاہیے، ایک بچوں کے ڈے کیئر وغیرہ کے لیے 2 واش رومس چاہیے، اور پھر والنٹیئرز ہمیں پرنسپل چاہیے، معلمات چاہیے، اور کوئی آیا وغیرہ اور صفائی اور چوکیدار وغیرہ بیٹھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ان کو سامنے تجویز کا جیسے انہوں نے دکھایا مسئلہ تجویز کا رکھی، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ڈفرینٹ بات ہے۔ یعنی تجوید کا بھی جو ہمارا آپ کے پاس کوئی اس وقت اس کی جو آپ نے اسکول میں دکھایا تھا پورا جو ایک پریزنٹیشن تجوید کی جو 2 طرح کی ہماری جو بچوں کے لیے ہے وہ ہم نے فونکس پہ بنائی ہے۔ جو بچوں کے لیے تجوید ہم نے بنائی ہے اس میں پوئمز ہیں، اس میں سٹوریز ہیں، جو کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بنائی ہے، اور جو سب سے فطری طریقہ ہے فونکس کا وہ فونکس پہ ہم نے بنائی ہے۔ پھر اس کی اسسمنٹس بنائی ہیں، اس کی ٹیچر ٹریننگ بنائی ہے، اس کا پورا جو ہے لیسن پلان بنائے ہیں، اور اس کی بھی سیلف لرننگ ہے۔ تو تجوید کے لیے جو بڑوں کا کورس ہے ہمارا وہ بھی ٹوٹل 30 گھنٹے کا کورس ہے، یعنی 30 گھنٹے میں تجوید کا وہ کورس جو بالعموم 2 سالوں میں سکھایا جاتا ہے، وہ 30 گھنٹے کے بعد سیلف لرننگ ایپ سے لوگ پریکٹس سے وہ ہم بیسکلی کانسیپٹ ٹیچنگ کرتے ہیں، اور کانسیپٹ کو آسان کر کے ہم پڑھاتے ہیں، اصطلاحوں سے زیادہ کانسیپٹ بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں۔ یہ اس کا بنیادی جو کی فیچر ہیں وہی چیزیں ہیں، لیکن ان کی ذرا ان کو آسان کرنے کا ایک میکینزم ہم نے بنا دیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ پورا ملک کے لیے ایک نظام ہم نے بنایا، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس میں جو شہری ماڈل اور دیہاتی ماڈل دونوں ہم نے بنائے وہ ٹیسٹ کر لیے ہیں، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اب اس کے اندر پوری اسکیلنگ کا ایک پورا نظام بھی ہم نے بنا دیا، اور ہمیں امید ہے کہ یہ کام جو ہے اب جو ہمارا ایک تو انشاءاللہ آپ میں سے جو لوگ بھی یہ کورس کے ٹرینر بننا چاہیں گے، ہم انشاءاللہ مستقبل میں ان کو ٹرینر بنا دیں گے، یہاں کورس کرنا چاہیں گے یہاں پر بھی ہم اس کورس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ لیکن جو ہمارا جو ماسٹر ٹرینر کا جو ٹرینر بننے کا کورس ہے یہاں شاید ہم اس کا آغاز اس طرح سے کریں گے کہ جتنے کی بھی کلاس بن جائے، ہم کہتے ہیں اگر 20 کی کلاس بن جائے تو وہ زیادہ آئیڈیل کلاس ہوتی ہے، تو ہمارے ٹرینر اس کو پڑھائیں گے۔ پھر آلموسٹ جو 3 ہفتے پڑھانے کے بعد وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو چھانٹ لیں گے اور ان کو پھر ماسٹر ٹرینر بنائیں گے، اور آگے وہ خواتین کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن کچھ خواتین کے اندر اگر یہ عزم ہو کہ وہ ڈائریکٹ ٹرینر بننا چاہتی ہیں تو ہمارا ایک کورس یہاں پہ جو DHA 2 میں جو یہاں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہاں پہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ 29 مئی سے شروع ہو رہا ہے، اور 29 مئی سے وہ کورس DHA 2 میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ 9 بجے سے 12 بجے تک ہوگا، جو ایک اسٹینڈرڈ ہمارا
اس کا 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں شروع ہو جائے گا. اگر چند لوگ یہاں سے بھی وہاں ماسٹر ٹرینر کے طور پہ جا سکتے ہوں تو اس کا بھی امکان ہے. اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر آپ 29 سے پہلے اس کا آغاز جلدی کر سکتے ہوں تو پھر وہ وہاں پہ جو چند لوگ پھر ان میں سے چھانٹے جائیں تو 5 لوگ وہاں جا کے ایک گروپ کے طور پہ کر سکتے ہیں. ان دونوں کا پہ یہ امکانات موجود ہیں اور اس کی پوری تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. یہ کورس جو ہے یہ آپ میں سے کوئی اگر نوٹ کرنا چاہے تو فون نمبر بھی آپ کو سب کو واٹس اپ بھی کر سکتی ہیں. اور یہ جو ہے کورس 29 مئی سے جو یہ ٹرینر کا کورس یہاں ہمارا دوسرا سینٹر شروع ہو رہا ہے 29 مئی سے. یعنی یہ کسی نے ہمیں جگہ یہ کمرشل بلڈنگ ہے کس کے پاس ہے آپ بتا رہے تھے؟ میل ہاؤس ہے میڈم نشاط علی. نہیں وہ کس گھر؟ اچھا وہ لبرٹی بکس کے سامنے ہے میل ہاؤس. تو وہاں اس کی بلڈنگ میں یہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ 3 مہینے کا کورس، پہلا جو بیسک کورس ہے نا قرآن کا وہ 3 مہینے کا ہے ماسٹر ٹرینر بننے کا. پھر اس کا جو سیکنڈ فیز ہے تو وہ بھی آگے جو ہے نا وہ سیکھ سکتی ہیں. یہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو یہ جو فون نمبر والی اگر کوئی خواتین یہاں موجود ہیں تو وہ اگر کوئی ڈی ایچ اے یا اس کے قریب والی خواتین موجود ہیں تو وہ بھی وہاں پہ کر سکتی ہیں. یہ تازہ ہو جائے گا تو ان کا ڈیٹا لے لیں. کوئی ہے ڈی ایچ اے کی خواتین یا وہاں کے سینٹر کے لیے؟ جی ڈیز ہیں منڈے ٹو فرائیڈے. 5 صبح days 9 to 12. 9 to 12 منڈے ٹو فرائیڈے. آپ لیول 1 کیا ہوا ہے تو یہ آپ کا ٹرینر کورس ہو جائے گا. پھر آپ ایک لحاظ سے اب یہ 5 کا یہ ٹرینر کورس جو ہے نا وہ اس کے لیے آپ اور بھی کوئی ڈی ایچ اے سے قریب، اگر کوئی ڈی ایچ اے سے قریب ہو کسی کو جانا جی 96 یہ آخر میں 96 ہے. آپ میں سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو یہاں سے وہاں جا کر کرنے کے لیے تو اس نمبر پہ صرف ایک ٹیکسٹ میسیج ڈال دیں آج پہ تو انشاءاللہ ہم کانٹیکٹ دیجیے. 9 کے بعد 6 9 کے بعد 6 ہے. 1596. جی لبنہ باجی کو جانا پڑا ہے. جی وہ چلے گئی ہے. جی لبنہ باجی چلی گئی. وہ لبنہ باجی کریں گی، وہ پرنسپل وہی ہیں، وہیں پہ ٹرینر وہی ہیں. ٹرینر ہماری لبنہ باجی ہوں گی وہاں پہ انشاءاللہ. کوئی آپ اور کسی کا سوال ہو؟ جی آپ کچھ جی سوال اصل میں یہ لوگ تھوڑا سا کیورس کے بارے میں کہ یہ ایک جیسے آپ نے پریزنٹیشن دکھائی تھی نا، اگر پریزنٹیشن ہو جائے سے آپ اس کی 2 سلائڈس دکھائیں. میں چلے وہ ہاں اس سے نہیں اندازہ کس طرح کرائی جائے گی. انہوں نے تو کوئی ایک بہت بڑا کانسیپٹ دیا نا، میں چھوٹے سے کانسیپٹ کو تھوڑا سا کوشش کروں گا سمجھانے کو، گرامر کو اور تجوید کو. بہت مزے کی چیز ہے، بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ مدارس والے فاصلے وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یہاں پہ مدرسے میں پڑھنے جانے والے دیکھی جب تک کوشچن لے میں اس میں تو لگا لوں. دکھا رہے ہیں اور ان کے پاس آپ کے پاس جیسے آپ کے کافی سارے اسکولس چل رہے ہیں اور اسکولس کے اندر جو ہے آپ کی بکس جو ہے ساری پڑھائی جا رہی ہے، تو وہ آپ کی کون سے سبجیکٹس کی ہیں؟ ہمارے جو اسکول ایک تو ہمارے آزاد کشمیر میں اسکول ہے، وہ تو ہمارے 400 اسکول ہیں جو فارمل اسکول ہیں جن کی بلڈنگز بھی میں نے آپ کو دکھائی. جو ایک تو وہ اسکول ہیں، لیکن یہاں ہم ہر اسکول کو جو یہاں پہ قرآن کا کریکلم پڑھانا چاہتا ہے اس میں پرائمری میں ناظرہ اور 6 سے 12ویں تک انڈرسٹینڈ قرآن، یہی کورس جو آپ کو کروا رہے ہیں اس کو ٹیکسٹ بک کی شکل میں 6، 7ویں، 8ویں میں پڑھا دیتے ہیں. تو بچہ جو ہے وہ پھر 6، 7ویں، 8ویں میں اس کی بیسک کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے. تو یہ جو 500 اسکول ہیں نا وہ کراچی میں عام اسکول ہیں یہاں کے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو کہ ڈی ایچ اے کے جتنے بھی اسکول ہیں
DHA के अपने स्कूल जो सोसाइटी के हैं उनके अंदर हमारे नादरे का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, आपको अंडरस्टैंड कुरान का प्रोजेक्ट भी आ रहा है। जैसे बहरिया फाउंडेशन के सारे स्कूल हैं उनमें लगा हुआ है, सिविल एविएशन के स्कूल हैं उनके अंदर लगा हुआ है, जनरेशन स्कूल इस दफ़ा से जो है वो उसको लगा रहा है, उस्मान पब्लिक स्कूल सारे उनमें लगा हुआ है, ग्रीन क्रिसेंट के स्कूल हैं उनके अंदर लगा हुआ है। तो 500 स्कूल कराची में हमारा ये जो बच्चों का निसाब है उसमें लगा हुआ है। जो बाकी निसाब बड़ों का है वो उनके लिए हम ये 300 सेंटर बनाना चाहते हैं ताकि बड़े भी इसको सीखें, और साथ बड़ों को सीखने का मकसद ये है कि उनको कुरान से जोड़ के तरबिया के ज़रिए से माँ के इंस्टीट्यूशन का हया करें। असल में यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट वाले बैठे हुए हैं तो वही चाह रहे हैं कि उनके स्कूल उनके मदारिस में हिफ्ज़ भी कराया जाता है, ये खुद भी इस जगह भी मदरसा है और नाज़रा भी पढ़ाया जाता है, तो इस नई टेक्निक के लिहाज से करें ताकि जब पहले वो सीखें और फिर इधर आके उसको इसी तरीके एक तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है ना तो वो हम उसके यहाँ आ जाते हैं, बाकायदा ओरिएंटेशन उसको देंगे। हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है जो 3 साल, ये भी तो मदरसा ही है अच्छा जहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो वो समझ कर हिफ्स का एक हमारा प्रोग्राम है, समझ कर हिफ्स का, जो पहली दफ़ा दुनिया में हमने यानी इस तरह से एक बाकायदा सिस्टम के तौर पर मुतारफ़ कराया है, और पहली क्लास उसकी भी हमारी अब फारग हो गई है, तो वो भी हम उसकी टेक्नोलॉजी में मदारिस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाज़रा का पूरा उसकी ट्रेनिंग कोर्स है, नाज़रा का ही ट्रेनिंग कोर्स आपको करवा देंगे, टेक्स्ट बुक उसकी अवेलेबल है, अंडरस्टैंड कुरान का कोर्स बच्चों के लिए, वो बच्चों के कोर्सेज अलग हैं, बड़ों के कोर्सेज अलग हैं, सिर्फ उनमें उम्र के लिहाज से तो जी। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा डेटा शेयर किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हिफ्स के बच्चों के हवाले से कोई डेटा मौजूद है कि हिफ्स के दौरान जो स्कूलिंग से बच्चे हट जाते हैं तो यूनिवर्सिटियों में उनके पहुँचने की तादाद क्या है, जम्मू आज़ाद कश्मीर में भी और यहाँ हमारे इस खित्ते में? ऐसा कोई डेटा है जो बच्चे हिफ्स के दौरान हिफ्स के लिए अक्सर इस बच्चे जो है ना स्कूल छोड़ देते हैं, फिर दोबारा उनके वालिदैन उनको स्कूलों में डालते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हुफ़ाज़ की कितनी तादाद यूनिवर्सिटियों में पहुँचती है? ऐसा कोई डेटा आपके पास है? क्योंकि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा डेटा शेयर किया, इस हवाले से मैंने काफ़ी जानना चाहा लेकिन मुझे कोई मालूमात नहीं, एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास इस पर कोई सर्वे नहीं हुआ कि कितने बच्चे उसकी वजह से यूनिवर्सिटी में फिर हिफ्स करके दोबारा वापस आ जाते हैं या फिर, लेकिन जो मदारस में बच्चे हिफ्स करते हैं बिलूम, मदारस की तरजीह ये होती है कि इस मुद्दत में उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए कि वो आगे आलिम का कोर्स करें। उनमें से जो अच्छे बच्चे हैं मदारस उनको आलिम के कोर्स के लिए तैयार करती है। यही वजह कि अब आलिम जो आ रहे हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने हिफ्स लिया हुआ होता है, तो वो इसी की वजह से आ रहे हैं। अब एक नया रुझान पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20-25 सालों में शुरू हुआ है, 25 सालों में, वो स्कूलों में हिफ्स का निज़ाम है। स्कूलों में भी बड़े पैमाने पे हिफ्स का निज़ाम शुरू हुआ है। स्कूलों के हिफ्स के साथ जो मसला है वो उसकी रिटेनिंग कम है, और रिटेनिंग कम से मतलब ये है कि जो वालिदैन बहुत जदोजहद करते हैं वो रिटेन रखते हैं। मसलन बहुत बड़ा एक उसका की चेन है दारे और कम पूरे पाकिस्तान में, 600 से ज़्यादा कैंपस हैं उसके फाउंडर से मैंने पूछा क्या आपके ख्याल में, आप हज़ारों बच्चे उनके हैं जिन्होंने इस मुकम्मल किया है, तो मैंने कहा कि आपके पास कोई डाटा है कि उनमें से कितनों को हिफ्स याद है, रिटेन कर रहे हैं? तो चूँकि उनका फोकस नहीं है, फोकस नहीं का मतलब ये है कि वो बच्चे फिर आगे FSC की साइड पे चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी की साइड पे चले जाते हैं, फिर अगर वालिदैन को गैर मामूली तवज्जो दें तो फिर वो रहता है, वरना वो स्कूलों के अंदर हिफ्स करने वाले बच्चों में से अक्सरियत हिफ्स को भुला देते हैं। सर बहुत मुश्किल है स्कूल के साथ कराना, मैंने अपने बेटे के साथ नहीं करा, पहले वो उनको अलखैर में डाला, फिर यकीन में डाला, मतलब ज़ाहिर है जहाँ आपको बेहतरी नज़र आती है कि बच्चे साथ स्कूलिंग कर लें और हिफ्स कर लें, तो लेकिन बाद में उनकी जो 1 साल की गिरदान जो रह गई वो मुझे कराने में 10 साल लग गए उसको याद करने में, लेकिन बहुत लगना पड़ता है उसके साथ। जी जी, हमने जो ये समझ कर शुरू किया इसकी रिटेनिंग बहुत है। ठीक है, मैं 5 मिनट दूंगा। नाहिद आपा ने कहा है कि इसकी तो मैं डिटेल बता दूं। सर ने जो बताए कोर्सेज ना, उसमें से 2 कोर्सेज की कुछ हमारी जो USPs हैं जो हमने फ़र्क किया है वो मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा ये स्कूल के लिए, लेकिन उसमें हमारा जो मॉडल है उसमें यही है। सबसे पहले इसमें देखिए रवायती तरतीब लिखी हुई है, अलिफ बा ता सा वगैरह। ये उस ज़माने की तरतीब है कि जब मखारिज सुन के बच्चा सही बोला करता था
اور اس کو صرف اس لیے لکھا جاتا تھا تاکہ بچہ شناخت کر سکے، فرق کر سکے کہ با کے نیچے نقطہ ہے، تا کے اوپر نقطہ ہے. تو یہ شیپس کے حساب سے ترتیب ہے. دیکھیں با تا سا ملتے جلتے ہیں، جیم ہا خا ملتے جلتے ہیں. لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ مخارج خراب ہو گئے بچے کے، لہٰذا ہم نے جو نیچے ترتیب بنائی ہے اس کو ہم نے صوتی ترتیب کا نام دیا ہے، جو فونکس والی ترتیب ہے. اور یہ شروع ہوتی ہے ما با وافا سے. ہونٹوں کے الفاظ، یہ ہونٹوں کے الفاظ ہیں. سب سے پہلے ہونٹوں کے الفاظ ہم سکھاتے ہیں، اور کیونکہ ہونٹوں کے الفاظ بولنا سب سے آسان ہوتا ہے. ہر بچہ سب سے پہلے ماں بولتا ہے، چاہے انگلش میں ہو چاہے اردو میں ہو، کوئی سی بھی زبان میں ہو، اس لیے ماں بولتا ہے کہ ماں سب سے آسان ہے بولنا. ہونٹ ملائے چھوڑے ماں نکل گیا. تو ماں با وافا، اس کا یہ بھی ہے کہ ماں با وفا ہوتی ہے، اس طرح سے ہم یاد بھی کراتے ہیں. لیکن بہرحال تو ماں با وفا کے بعد سا ذا غا ہے. آپ سب لوگ تجوید پڑھے ہوئے ہیں، مخارج پڑھے ہوئے ہیں. سا ذا غا کون سے ہیں؟ زبان کی نوک کے الفاظ ہیں. اس کے بعد زبان کی کناروں کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد پھر کروٹ کے الفاظ ہیں، پھر حلق کے الفاظ ہیں. تو آسان سے مشکل کی ترتیب ہے. یوں سمجھ لیں کہ 1 کلاس کے بعد 2 میں لے جا رہے ہیں، پھر 3 میں لے جا رہے ہیں. اوپر کیا تھا کہ 3 کلاس سے اچانک 7 سے 2 میں، 2 سے 9 میں. تو اب ہم نے سب کو ساتھ کر دیا، سارے بھائی ساتھ ہیں، ہا اور آ ساتھ ہے. تو ایک کا ہم نے یہ کیا کہ حروف تہجی کی ترتیب بدلی. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ان کے خاندان بنا دیے تاکہ جب ایک مخرج پڑھائیں تو اس مخرج کے سارے الفاظ بتا دیں. بجائے اس کے کہ آج ہا پڑھایا، پھر 3 دن بعد ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ جو تم نے ہا میں پڑھا تھا نا وہی مخرج ہے. اب بچے کو کیا یاد؟ تو ہم نے اس طرح سے کیا. اس کے بعد یہ کہ حروف کے نام سے زیادہ اس کی آواز پہ توجہ دی ہے. قرآن شریف میں حروف مقطعات کے علاوہ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ فونکس پہ ہیں. اس میں آپ کو میم نہیں پڑھنا بلکہ ماں پڑھنا ہے. جب ہم زواد پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے کو یا کسی کو بھی، تو وہ زواد میں ہم 3 چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، زواد بھی، الف بھی، دال بھی اور مد بھی. تو 4 چیزیں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پہ مقصد ہوتا ہے زو کی آواز نکالنا، اس کے مخرج پہ آواز رکھ کے. تو ہم نے حروف کے نام سے زیادہ آواز پہ توجہ دی. اس کے بعد کوئی حروف جب پڑھاتے ہیں اس کے تمام ممکنہ حروف پڑھا دیتے ہیں کہ جیم اکیلے ہوگا تو کیسے ہوگا، شروع میں ہوگا تو کیسے، بیچ میں کیسے، آخر میں کیسے، تاکہ قرآن شریف میں کہیں بھی ہو بچہ وہاں سے جیم میں ماسٹر کر کے نکلے، بجائے اس کے کہ آگے جا کے وہ کنفیوز ہو. اس کے بعد اس میں ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، یعنی اس میں ایکٹیویٹیز کرا کے پینسل پین کے استعمال سے ہم اس کو کرتے ہیں. اور جب فونکس سے ہم پڑھتے ہیں تو آوازوں کو جوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے لا اور کا ہے، جب الگ الگ لا پہ پریکٹس کر لی اور کا کی پریکٹس کر لی تو دونوں کو جوڑتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہم ایزی ٹو ڈیفیکلٹ جاتے ہیں، یہ سمجھ لیں ٹنگ ٹائی کا جو پرابلم بچوں کو ہوتا ہے اکثر بچوں کو، تو ڈاکٹر جو اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ان کی زبان کھلواتے ہیں، تو کہ وہ ہونٹوں سے شروع کرتے ہیں، پھر وہ زبان پہ اور کناروں پہ ہر طرف جاتے ہیں. تو یہ ہمارا جو تجوید کا کورس ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ دلچسپی کے لیے اشارے کا استعمال ہے. اشارے میں کانسیپٹس ہیں، را باریک پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، تو جب باریک ہوگا تو ہاتھ پیچھے ہوگا، ری میں رو میں ہاتھ آگے ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے کچھ کنونشنز ہیں جس کی وجہ سے آسانی سے اور دلچسپی سے یاد ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم نے نظمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، جیسے ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، ما با وا فا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم اس طرح سے چلتے ہیں. اور ٹوٹل فزیکل انٹریکشن اس میں انوالو ہے. یہ میں آپ کو اب فہم قرآن کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جو اس کی کچھ چیزیں جو انہوں نے بھی بتائیں. اس میں کیا ہے کہ جیسے ہم مرد کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم سیدھا ہاتھ استعمال کریں گے مذکر کے لیے، مؤنث کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ استعمال کریں گے. تو اس سے فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہم سیدھا یا الٹا ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، بایاں ہاتھ تو وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. پھر واحد کا صیغہ ہوگا تو 1 انگلی کا استعمال ہوگا، جمع کا صیغہ ہوگا تو 4 انگلیوں کا استعمال ہوگا. اس سے دوسری بات پتہ چل جائے گی. اور تیسرا اشارہ یہ کہ غائب ہوگا اگر یا 3rd پرسن ہوگا تو ہاتھ ادھر ہوگا، 2nd پرسن یعنی آپ کی بات ہوگی تو ہاتھ سامنے ہوگا، اور اپنی بات اگر ہوگی تو ہاتھ ادھر ہوگا، جیسے ہم کرتے ہیں اشارے میں. تو اگر اب میں سمجھیں انگلش آپ کو پڑھا رہا ہوں اور میں ایک ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کروں کو ہی ہوگا تو میسکولین جینڈر ہے تو ہاتھ رائٹ ہوگا، اکیلا ہے تو 1 ہوگا، اور ہی 3rd پرسن ہے تو ہاتھ ادھر ہوگا. تو ہی ایسے پڑھائیں گے، دے ایسے پڑھائیں گے، یو سنگولر ایسے پڑھائیں گے، پلورل ایسے پڑھائیں گے، آئی ایسے پڑھائیں گے، اور وی ایسے پڑھائیں گے، اور شی 1 ہاتھ سے ادھر کر کے پڑھائیں گے. تو جب یہ سمجھ آ جاتی ہے چیز تو پھر ہوا ہوم اگر مطلب نہ بھی بتائیں تو دیکھ کے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہوا کا مطلب کیا ہے، ہوم کا کیا ہے، انتا کا کیا ہے، انتم کا کیا ہے، انا کا کیا ہے، نحنو کا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے ہم بہت ساری چیزیں، مضارع ہے تو ہاتھ اوپر مضارع، اور اگر ماضی ہے تو ہاتھ نیچے. بچپن میں آپ چھوٹے تھے ہاتھ نیچے، آپ اب بڑے ہو گئے یا فیوچر میں بڑے ہوں گے ہاتھ اوپر. تو ایک اشارے میں آپ اتنی ساری چیزیں بتاتے ہیں، اور جب یاد کرنے والا اس کو گردان کو کرتے ہوئے اشارے کرتا ہے تو اس کا ذہن کنیکٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ذہن کہیں ہو اور وہ رٹا لگا رہا ہو. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب بول رہا ہے تو اس کو اشارہ بھی کرنا ہے، لہٰذا وہ پوری حاضر دماغی سے کرتا ہے. کوئی اگر غلطی کرتا ہے تو استاد کے لیے پکڑنا بہت آسان ہوتا ہے کہ سب لوگ کا رائٹ ہینڈ ہے، ایک کا لیفٹ ہینڈ ہے فار ایگزامپل.
تو بہرحال ہم نے جزم سکون کی اس میں کہانیاں وغیرہ بنائی ہیں کانسیپٹ کے لیے، مشکل الفاظ ہٹا دیے ہیں کہ جس سے مجزوم کیا ہوتا ہے، جزم کیا ہوتا ہے، نہیں وہ بتائیں گے لیکن یہ کہ آسان طریقے سے بتائیں گے. اسی طرح پھر وقف کے قاعدے ہیں، پورا ایک دن بیٹھ کے اس کے تمام قاعدے، اسی طرح اور چیزیں. تو اس میں قرآن شریف کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. اس طرح سے مخارج درست کر کے اور مشکل الفاظ پڑھ کے اور قواعد پڑھ کے 30 لیسنز کے ذریعے ہم تجوید کے لیے خواتین کو ابھی ہم نے جو کرایا ہے تو اس میں بوڑھی خواتین بھی تھیں اور نسبتاً ینگ بھی تھیں، اور وہ سمجھتی تھی کہ اب ہماری تجوید صحیح نہیں ہو سکتی، لیکن وہ مطلب 30 لیسنز کے بعد وہ اتنا خوش تھیں اور اتنی حیران تھی کہ ہم نہ صرف پڑھ سکتی ہیں بلکہ آگے پڑھا بھی سکتی ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے جو سر نے بھی بتائی، میں دوبارہ سے بس مختصر بتا دوں کہ نئی زبان سیکھنے کے لیے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ، اگر آپ کو میں نے ایک لفظ سکھایا وسواس، اس کا مطلب بتایا، آدھا منٹ لگا آپ سیکھ گئے، تو آپ نے قرآن کا ایک ہی لفظ سیکھا کیونکہ وسواس ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے. لیکن میں نے آپ کو لفظ الذین سکھایا، اس کا مطلب بتایا، تو وہی آدھا منٹ لگا لیکن آپ نے قرآن کے 1100 الفاظ سیکھ لیے. اور اگر میں نے آپ کو لفظ اللہ کا تعارف کرا دیا تو آپ کو 2500 الفاظ سیکھ لیے. تو اس طرح سے ہم جو ہائی فریکوینسی ورڈز ہیں اس سے شروع کرتے ہیں تو کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اتنے قرآن شریف کے الفاظ آ گئے اور قرآن میں وہ نظر آنے لگتے ہیں، نماز میں وہ سمجھ آنے لگتے ہیں. تو ہم ہائی فریکوینسی الفاظ سے شروع کرتے ہیں. پھر اس میں ٹوٹل فزیکل رسپانس، یہی جو میں نے آپ کو بتایا، دیکھنے کا، سننے کا، سوچنے کا عمل، یہ سارا اس میں شامل ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ نماز میں ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں. اور یہ بات انہوں نے بھی بتائی تھی دوبارہ سے کہ ہر آیت پہ ایک دعا ہے کہ اس کے مطابق ہم دعا کریں، اس پہ ہم اپنا احتساب کریں، اس کے مطابق پلان کریں اور اس کی آگے تبلیغ کریں، جیسے بھی کر سکتے ہو. تو اس کے پورے طریقہ کار موجود ہیں. تو اس طرح سے بہت کم وقت میں جو لیسنز ہیں، جو 50 لیسنز ہیں، ان 50 لیسنز کے پریکٹس اور اس کے ذریعے ہم قرآن شریف کا 80% سے زیادہ، 85% یا 90% تک نہ صرف گرامر سیکھ جاتے ہیں بلکہ ہم اس کو قرآن کے الفاظ بھی سیکھ جاتے ہیں اور گرامر بھی. دوسرا سب سے اہم چیز یہ کہ یہ کورس پورٹیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو بڑی بڑی کتابیں چاہیے ہوں، اس کو پڑھانا بڑا مشکل ہو. اس کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے، ویب پہ موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں. آپ نے سیکھ لیا، آپ کہیں بھی چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے پڑھانا شروع کر دیں. آپ گھر کے ڈرائنگ روم میں پڑھا سکتی ہیں، آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھا سکتی ہیں. تو ہم جتنے لوگوں کو پڑھائیں گے، یہ دیکھیں جیسے یہ موبائل ہے نا آج، اس کے اندر کیا ہے، اسکینر بھی موجود ہے، اس کے اندر کیمرہ بھی موجود ہے. فون، اگر 1970 میں آپ صرف فون لے کے گھومیں، کوئی بتائے کہ جیبوں میں ہم فون لے کے گھومیں گے تو حیران ہو جائے گا، اتنا بڑا سا فون کون لے کے گھومے گا. اسکینر اتنا بڑا آتا تھا، کیمرہ اتنا بڑا ہوتا تھا، فلیش اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا تھا، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں اس کے اندر ہیں. تو پورٹیبل کر دیا تو ہماری جیب میں موجود ہے. اسی طرح یہ کورس پورٹیبل ہو گیا ہے، اس کو پڑھنا، پڑھانا، لے جانا، پھیلانا آسان ہے. تو یہ ہمارا بس اس پہ ٹیکنالوجی پہ کام ہے، اور اسی لیے ہم یہاں پہ یہ سینٹر بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ہمیں سینٹر بن سکتا ہے قریب میں یہاں پہ، تو ہم سینٹر بنائیں، وہاں سے ٹرینرز بنائیں. ٹرینرز بنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ڈاکٹر بن کے علاج نہیں کر رہے مریضوں کا، بلکہ ہم میڈیکل یونیورسٹی، میڈیکل کالج بنا رہے ہیں. یعنی یہاں پہ ڈاکٹر بنے گا، وہ جا کے علاج کرے گا. تو اسی طرح اس سینٹر میں ٹرینر بنے گا. ہم آپ کو کورس کرا کے یہ نہیں کہیں گے آپ نے پڑھ لیا باب اس سے فائدہ اٹھائیں، نہیں. آپ جو بھی یہاں پہ آئے گا وہ سیکھے گا اور سیکھ کے وہ اس کو آگے جا کے پڑھائے گا لوگوں کو. تو یہ اس کا میتھڈ ہے. باقی یہ کہ آپ تمام لوگ آئے، اس کا بہت شکریہ. یہاں پہ آپ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں ٹرینر بننے میں وہ رجسٹر کرا دیں، آپ کے پاس بتا دیں. تو یہ 6 مہینے کی اس میں سمجھ لیں آپ کی کوشش ہے، قربانی ہے. اس کے بعد جی سوال آپ کا. ٹائمنگز کیا ہوگی؟ صبح 9 سے 12. لیکن اگر کوئی گروپ کہتا ہے کہ ہم 9:30 سے 12:30 آ سکتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور دن کتنے ہوں گے؟ پیر سے لے کے جمعے تک 5 دن. آفٹرنون کلاسز نہیں ہوتی؟ آفٹرنون کلاسز میں اگر کمفرٹیبل ہے کوئی گروپ تو ہمارے لیے تو بہت ہی اچھا ہے کہ ہم صبح میں کرائیں. بالعموم جو ہے، بالعموم یہ پورا ہم نے اس پہ ہوم ورک کیا تھا، کافی سروے کیا تھا کہ خواتین کہتی ہیں کہ جس وقت بچے اسکول چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. میری والوں میں نہیں سروے کیا ہوگا نا، میری والوں خواتین کی صبح اس وقت ہوتی ہے جب مرد چلے جاتے ہیں، جو 10 ساڑھے 10 بجے جاتے ہیں. بزنس طبقہ ہے تو یہ بزنس طبقہ ہے نا، تو جو تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. یعنی یہ مسئلہ بڑے بچے مدرسے چلے جاتے ہیں، عموماً دوپہر کو بھی بھائی تھوڑا سا آپ جو ہے حفظ والے کے بارے میں بھی بتائیے. ڈبل کورس بھی ہو سکتا ہے دن. جی دیکھیں، حفظ کا جو جنرل حفظ ہے نا، ہم جنرل حفظ پہ تو کام نہیں کر رہے، ہم حفظ ود انڈرسٹینڈنگ پہ کام کر رہے ہیں کہ سمجھ کر حفظ کریں. اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت بڑا گروپ نہیں لیتے، ہم 12 بچوں کا گروپ لیتے ہیں. 12 بچوں کے گروپ میں ہم اس کو پہلے 3 مہینے میں اس کی یہ کچھ گرامر، ووکیبلری، یہ چیزیں بلڈ کر دیتے ہیں. یعنی یہی کورس کرا دیتے ہیں، سمجھ لیں. اب وہ ایک بڑی حد تک قرآن کی گرامر اور ووکیبلری سمجھتا ہے، تو 3 مہینے میں اس نے وہ کر لیا.
اب جو اس کے پاس باقی 3 سال میں سے بچے, سمجھ لیں پونے 3 سال جو بچے, اس میں روزانہ 1 پیج یا 2 پیج جتنا بھی اس کو پڑھنا ہوتا ہے نا, اس کی پوری ایک میتھڈولوجی ہے. جی البتہ اس کا جو مشکل ٹاسک ہے, ہم نے پائلٹ ٹیسٹنگ کر لی ہے, اور چونکہ یہ بالکل نیچرل بات ہے کہ اگر آپ کے برینز میں جو ٹریلینز آف سیلز ہیں اس میں اگر آپ کو لفظ کا مطلب بھی پتہ ہوگا اور کیا چیز چل رہی ہے, پھر ہم نے اس کا باقاعدہ اس کے پوائنٹرز بھی بنوائے ہیں کہ ہر ایک صفحے پہ تقریباً 4 عنوانات بھی آ جاتے ہیں. تو اس کی ایک پوری میتھڈولوجی ہے. پہلے اس میں پرائمری پاس بچے کو لیتے ہیں اور 3 سال کے اندر سبجیکٹس کے ساتھ حفظ مکمل کرواتے ہیں. 3 سبجیکٹس بھی پڑھاتے ہیں تو حفظ مکمل کروا دیتے ہیں. لیکن اس کی اصل جو چیز ہے وہ ٹیچر ڈیولپمنٹ ہے. یعنی ہم نے پروڈکٹ تو بنا دیا ہے, لیکن اب ٹیچر ڈیولپمنٹ کا کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں گے تو پھر وہ آگے پھیل سکے. یہ آپ کا کہاں پہ ہو رہا ہے ابھی حفظ والا پروڈکٹ کہاں؟ وہ تو آزاد کشمیر میں ایک جگہ ٹیسٹنگ کی ہے ہم نے. اب پہلی کلاس پاس آؤٹ ہو گئی ہے اور اس دفعہ ان میں سے 12 بچوں کی کلاس پہلی تھی, اس میں سے مطلب جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے پروگرام وہ پرائمری پاس 5th کلاس آپ استاد بنے تو آپ بچوں کو کرائیں گے نا. ان کا پروڈکٹ تیار ہے لیکن اس پروڈکٹ کو لے کر کون جائے گا؟ ٹیچر ڈیولپمنٹ کا کرنا ہے. پروڈکٹ ٹیسٹ کر لیا ہے اور یہ پہلی دفعہ اس طرح کا پروڈکٹ ٹیسٹ ہوا ہے. دیکھیے پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں نا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لاکھوں حفاظ ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کی اپنی زندگی ثواب تو بلا شبہ اور مرتبہ تو ہے, لیکن ان کی اپنی زندگی قرآن سے انٹریکشن نہیں کر سکتے, ان کو غور اور فکر نہیں کر سکتے. تو ہم آگے اس کا بھی کوئی الگ سے بنا رہے ہیں, لیکن ہماری سب سے جو بڑی پرائرٹی ہے نا اس وقت, وہ جو ہم اتنے سارے کاموں میں سے جو ماں کی ڈیولپمنٹ ہے نا, وہ ہماری اس وقت سب سے بڑی جو ہے وہ پرائرٹی ہے. اسی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے کراچی میں انسٹیٹیوشن. قرآن ہمارے عمل میں اسی لیے تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا رہا ہے, ہم سے چاہ کیا رہا ہے, ہم سے مانگ کیا رہا ہے. یہی تو وہ سمجھ میں اگر آپ دیکھیے قرآن کے جو بنیادی حقوق ہیں, سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد آپ درست تلاوت کریں, پھر غور اور فکر کر سکیں تو اب اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے, پھر عمل کر سکیں تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے, پھر اس کو پھیلا سکیں تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو سمجھنا جو ہے نا قرآن کا, وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں اس 3 مہینے کے کورس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹول آ جاتا ہے کہ آپ بس قرآن کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں. آپ قرآن کی کسی جگہ سے بھی کھول کے آپ خود اس کا ترجمہ کرنے کی پوزیشن میں اور گرامیٹیکل انالیسس کرنے کی پوزیشن میں. ایک سلائڈ میں نے اس لیے لگائی ہے کہ سمجھ کے حفظ کو اصل میں سمجھے کہ ابھی فوراً لانچ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ, اس میں تھوڑا ٹائم ہے. آپ لوگوں کو بھی جب ہم یہ پڑھائیں گے نا, جو کو ٹرینر بنائیں گے, تو اس کے بعد یہ اسٹیج آئے گا کہ ایک صفحے کے 4 اہم موضوعات آپ کو انگلیوں پہ یاد ہوں گے. جیسے سورہ فاتحہ کے جو 4 اہم موضوعات ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقین کے لیے دعا, متقین کی صفات. تو یہ آپ یاد کریں گے تاکہ آپ کو اس پیج کا کانسیپٹ بھی ایک یاد رہے گا, اور یہ ہم اتنی اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ یاد بھی رہتے ہیں. پھر الف لام میم شروع ہوتا ہے تو پہلے صفحے پہ کیا ہے؟ منافقین کو ہدایت نہیں, کافرین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف ہوتے ہیں, 2 رخے ہوتے ہیں. تو یہ 4 پوائنٹس میں آپ کو یاد ہو جائے گا اس کا وہ. تو اس طریقے پہ ہم چل کے جو حفظ والی چیز ہے اس پہ بھی یہ کرتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو بھی جب پڑھائیں گے تو قرآن کے مصحف کو اسی طریقے سے, اور پھر وہ مصحف دے دیا جائے گا. جتنا ہم اس کورس تک پڑھیں گے وہاں تک پریکٹس ہو جائے گی, آگے وہ خود ہی سیلف اس پہ چلتا رہے گا. جی سوال کسی کو پوچھ رہی ہیں؟ آیت یہ جو ابھی پوائنٹرز دکھائے ہیں, اچھا وہ چلیں وہ ڈیٹیل ہو جائے گی. ہاں لیکن ویسے ہی بتا دیتے ہیں بس کہ جو یہ بات کری نا وہ یہ کہ جیسے یہ پوائنٹر ہے نا قرآن شریف کی, وہ 3-4 آیتیں ہم نے اس پیج کی لیں اور اس کا ہم نے ایک سمجھ لیں عنوان دے دیا. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے حفظ کے پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پہ, کہ جیسے صورتیں ہیں نا اما پارے کی چھوٹی چھوٹی, وہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الگ الگ سیگریگیٹ ہوئی ہیں. تو اسی طرح سے سمجھے ہم نے کہ اس کے کلرز الگ الگ ہوتے ہیں, موضوع کے حساب سے ہم نے برینڈ میں جانا آسان, موضوع کے حساب سے الگ الگ کر دیا. تو یہ اس کا
ये बहुत अच्छा तरीका हो गया ना कि अब यहाँ से यहाँ तक इन लोगों का किस्सा चल रहा है, अब ये जी, तो उन्हें पता है कि आयत नंबर 20 के बाद अब किस्सा चेंज हो रहा है, और 20 तक के मौजू की आयत उनके जहन में रहती है कि ये अल्फाज आएंगे जी। यानी इसमें दोहरा फायदा है। एक फायदा ये है कि आपको कुरान का तर्जुमा करना आ गया, दूसरा ये कि कुरान में आप क्या पढ़ते जा रहे हैं आपके जहन में वो नक्श होता जा रहा है कि अलिफ लाम मीम में हमने ये 20 अहम बातें पढ़ी है, ये हमने ये 30 अहम बातें पढ़ी, वो पॉइंटर्स आपके कुछ ना कुछ तो जहन में रह जाते हैं। तो कुरान के मौज़ूआत भी जहन में मैप होते जाते हैं, दोहराते रहें तो वो याद भी रहेंगे। तो आप लोगों से जो भी इस वक्त आखिरी में जो गुजारिश है जिसके लिए हम आए हैं सब बताने के लिए कि हम इंशाल्लाह ताला ऐसी ख़वातीन की तलाश में हैं कि जो इन सेंटर्स हमें बहुत से लोगों ने ऑफ़र कर दिए हैं, जगह जगह हमारे पास ऑफ़र्स मौजूद हैं, लेकिन हम क्या तलाश कर रहे हैं, ऐसी ट्रेनर ख़वातीन कि जो उस जोन को संभाल सकें, उस ट्रेनर की इंचार्ज बन सकें, ये कोर्स को ख़ुद भी सीखें, फिर उस सेंटर को चला के वो आगे सिखाएं। तो हम ये समझ लें ये ख़वातीन के ही हवाले कर देंगे, आप ही लोगों के हवाले कर देंगे जो भी इसको सीखेगा। जिन इलाकों से आए हैं आप बताएं हमें, तो उन इलाकों में हमें आम ख़वातीन यानी नॉर्मल ट्रेनर्स भी चाहिए और प्रिंसिपल्स भी चाहिए उनकी, तो उसके लिए आप लोग बताइएगा आपा को। मैं तो बिल्कुल ये समझती हूँ पीएफ पूरी कॉलोनी है आपका, यहाँ का जैसे ये घर मौजूद है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसको इंशाल्लाह इसी जगह पे, यहाँ पे हम ट्रेनर्स बनाएंगे और इन ट्रेनर्स का काम होगा कि इस पूरी कॉलोनी को आप ये 5-5-5 करके आप उसमें सर्च। तो कब से आप लोग समझते हैं कि कोई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो रेडी हैं करने के लिए, आप लोग 15 मई से 24 मई से 30 मई से 1 जून से। अगर आप यंग मदर्स के लिए पूछेंगे तो अगस्त, क्योंकि छुट्टियों में नहीं कर सकती होते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप 6 महीने कमिट करो 2 महीने निकल गए। लेकिन बहरहाल छुट्टियां तो फिर भी कम मुद्दत की। यंग मदर्स के अलावा कौन सी ख़वातीन हैं ऐसी कि जो ये कर सकती हैं यहाँ पे, अगर हम मई से ही शुरू करते हैं? फ्रॉम जून कर सकते हैं आप, ओ लेवल्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, मई से ही कर सकती हैं आप, मई से ही कर सकती हैं। तो 5-6 ख़वातीन तो यहाँ ऐसी मौजूद हैं, मिल जाएंगी 5-6, तो मेरे 2-3 तो मेरी टीचर्स हैं जो कि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो चलाएंगी ना। हाँ तो 3 बिल्कुल। टीचर्स तो हैं वो मेरी। ये बैच हम बना लेते हैं आपसे अच्छा, मशावरा ऐसा एक ये हो सकता है कि आपकी जो टीचर्स हैं उनको हम सबसे पहले उनकी कैपेसिटी, मैं एक मिनट पूछ लेती हूँ, वो बैठी नहीं यहाँ पे, आप तीनों टीचर्स खड़ी हो जाइए जरा। और टाइम हमारे पास यहाँ सेकेंड हाफ पे है। आप लोग एग्री हैं अच्छा। करने में? अच्छा सर। लेकिन टाइम भी देख लीजिएगा, सुबह 9 से 12। नहीं, 3 घंटे का। 3 घंटे किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी 12 वक्त। घंटे तो चलेगा। हाँ देखें हम ताकि हम लोग छोटे बच्चे या दोपहर में ही टाइम दे सकती हैं, दोपहर में दे सकती हैं। अच्छा, अगर 2 ऑप्शंस हैं इनकी, अगर आप कुछ मुद्दत के लिए इस मुद्दत में इनकी क्लासेस वगैरह हो रही, यहाँ तो मेरे साथ रोज ही होता है। कितने बजे से? 3 से 5। हाँ, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि 9 से 12 तक 3 माह के लिए दे सकें टाइम? 9 से 12 सीखने के लिए तो साढ़े आपको 9 शुरू से करना 12। पड़ेगा, तो मदरसा कैसे चलेगा? नहीं, फिर आप ऐसा करें, इस बात को भी आसान भी हो गई है, हम इसका ये पूरा आप डिसाइड करके इसको मशावरत करके बता दें जी। ठीक, अगर 9 से 12 तक ये कर सकती हो ना, तो हमारे मैप के सेंटर में ये जा सकती हैं। मैप हाउस के सेंटर में ज्वाइन कर दें कुछ मुद्दत। तो यहाँ की जो आप कह रहे थे कि यहाँ वो फिर यहाँ आगे ये ट्रेनिंग करवा दें। वहाँ से ट्रेन हो जाएंगी, यहाँ से ये ट्रेन हो जाएगी, 9 से फिर 12 आप आ सकती हैं तो लोग वहाँ जाएं, और शाम में दोपहर में कर सकती हैं तो यहाँ मेरी करें। बात सुनिए, मेंटालिटी में फर्क होता है। यहाँ की जो खवातीन करेंगी ना, वो यहाँ के लोगों को संभाल सकती जी, हैं, जी। ये मदरसे तक तो संभाल सकती हैं, आगे मेरे ख्याल में क्योंकि इनके काबू में यहाँ की औरतें आती हैं। नहीं, हम इसी सीधी सी बात करूँगी, हम कि हमारी हाँ, जो यहाँ की खवातीन सीखेंगी ना, वो यहाँ के लोगों को घेर सकती हैं। तो वो आप अब एक थोड़ा वैसा वो आप आपस में मशवरा करें, हाँ, आप हमें एक तारीख बता दें, ठीक है, हम उस तारीख से इंशाल्लाह एक जो है ना वो आप ये टारगेट करेंगे 20 ख़वातीन को तैयार करें, क्योंकि आपको तो ताल्लुक सब पता है और रोज़ाना 3 घंटे में चाहिए। तो पहले 9 से 12 मरहले क्या 10 से 1 कर सकते हैं? नहीं वो 20 पहले मरहले में 12 घंटे का जो हमारा कोर्स है नमाज, नहीं, वो उसी से शुरू करेंगे, उसी से निकाल लेंगे ना, उससे फिर हम आगे फिर उनमें को मास्टर ट्रेनर बना दें। हाँ। जैसे ये जी, जी। कह रही है वो 20 यही है, आप 20 का एक बैच बनाएं, 3 हफ्ते के में से 3 हफ्ते के कोर्स में उनको नमाज का कोर्स करवाएंगे और उन्हीं में से 4-5 को आइडेंटिफाई कर लेंगे प्रेजेंटेशंस के जरिए कि इनमें से ट्रेनर का पोटेंशियल बेस्ट कितना है, उन 4-5 को ट्रेनर बना देंगे और वो फिर इस सेंटर को चला सकते हैं। इंशाल्लाह। टाइम, डेट और नंबर ऑफ टाइम, डेट और जी कम टाइम टाइम का भी हो सकता है, इसमें 3 घंटे में नहीं, वो प्रैक्टिस के साथ तब वो समझ आती है ना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है माशाल्लाह। स्क्रीनिंग वाला
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جن لوگوں نے میپ ہاؤس کے لیے رجسٹریشن مطلب کرانی ہے تو وہ پھر اس نمبر پہ جو ڈی ایچ اے کے قریب رہتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی اور رجسٹریشن یہ آپ لوگ وہ 29 مئی سے